والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ میں سب سے پہلے تو بہت زیادہ شکریہ اور جزاک اللہ خیر کرنا چاہوں گا تمام آرگنائزرز کو ماشاءاللہ کہ انہوں نے ایک اتنے اچھے ٹاپک کے اوپر جو ہے وہ آج ٹاک رکھوائی ہے۔ ٹاک کا ٹائٹل آپ کے سامنے ہے، اٹ از کالڈ سیرہ، مطلب سیرہ کی روشنی میں یعنی کمانے کا طریقہ کیا ہے، ارننگ ان دا لائٹ آف سیرہ۔ تو یہ ایک مسئلہ ایسا ہے جو کہ ہم سب کی لائف میں آنے والا ہے، یعنی جو لوگ یہاں پہ اسٹوڈنٹس ہیں، اوبیسلی ہم یہاں پہ اسٹوڈنٹس کسی وجہ سے ہیں، ہمارا ایک ڈریمز ہیں، ایمبیشنز ہیں کہ جب یونیورسٹی سے فارغ ہو جائے تو ہم لوگ کچھ کمانے والی حالت میں آ جائیں۔ لیکن کمانے کے جتنے بھی آپشنز ہمارے سامنے، ہم نے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کس طریقے سے اچھی طرح بھی کما سکتے ہیں اور اپنے رزق کو زیادہ سے زیادہ حلال کیسے رکھا جا سکتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے سب سے پہلی بات جو ہم لوگ دیکھتے ہیں وہ یہ کہ اسلام جو ہے، اس کا جو ہمارے ذہن میں تصور ہونا چاہیے وہ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ نہیں ہے۔ اسلام از اے complete way of life and it is a way of life that governs you 24/7 365 days of the year۔ اس میں آپ کی ہر چیز جو ہے وہ اسلام کے اندر فال کرتی ہے۔ کچھ لوگ آج ایسے ہیں جو کہ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ فلاں چیز کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، یا فار ایگزامپل یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہر چیز میں آپ اسلام کو لے آتے ہیں، ہر چیز میں آپ اسلام کو لے آتے ہیں۔ تو ہمارا دین ایسا ہے جو واقعتاً ہر چیز میں انوالو ہوتا ہے۔ صحابہ کے پاس جب پوچھا جاتا تھا اس قسم کے سوال تو وہ کہتے تھے کہ ہمارا تو وہ دین ہے یعنی جو کہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ باتھ روم کے ایٹیکیٹس کیا ہوتے ہیں۔ یہاں تک ہمارا دین جو ہے اس کی عمل دخل ہے کہ باتھ روم میں جائیں گے تو کون سی دعا پڑھیں گے، باہر آئیں گے تو کون سی دعا پڑھیں گے، اور اپنے آپ کو صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور یہ کہ کس طرف آپ فیس کر سکتے ہیں، کس طرف فیس نہیں کر سکتے۔ یہ سارے احکامات، کیونکہ یہودی اس ٹائم پہ، نصرانی جو ہیں وہ ہمارا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ آپ لوگوں کا دین آپ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ جی باتھ روم میں کیسے جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ہاں ہمارا دین بتاتا ہے، کیونکہ ہمارے دین جس طرح ISO 9001 اسٹینڈرڈ جو آج کل بنے ہوئے ہیں نا، ہمارا دین ایک ایک سٹینڈرڈ پہ بتاتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے ایکسلنس کی طرف لے کے جانا ہے، اور پوری لائف ہماری اسی ایکسلنس کی طرف ایک کوشش سمجھ لیں آپ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ یہ ٹیسٹ کیا جا سکے کہ آپ میں سے احسن عمل کون کرتا ہے، ایکسلنس کے ساتھ کام کون کرتا ہے۔ تو آپ کا کھیلنا کودنا، ہر چیز، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کام اور ہر اس سے ریلیٹڈ چیز جو ہے وہ سب کچھ دین کے زمرے میں ہی آتی ہے۔ تو اگر آپ صرف فار ایگزامپل ابھی آپ یونیورسٹی میں نا، آپ یونیورسٹی میں آ کے تھوڑی سی اپنی انٹینشنز کو ری الائن کر لیں تو آپ کا یونیورسٹی میں آنا جو ہے وہ ایکٹ آف ورشپ لکھا جائے گا کہ آپ جو جتنا بھی ٹائم آپ نے یونیورسٹی میں گزارا ہے، 4 سال آپ کی یہ عبادت میں گزرے ہیں۔ کس طرح سے؟ آپ وسلم کی یعنی حدیث ہے، اور یہ حدیث عام طور پہ جو بھی حدیث کی کتابیں اس میں سے پہلے نمبر پہ یہ حدیث آتی ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اعمال کا دار و مدار کس پہ ہے؟ نیت پہ۔ اب اسٹوڈنٹ 2 ہیں کانسیپٹس میں، ایک جو ہے وہ اس نیت سے آ رہا ہے کہ جی یہاں پہ میں آؤں گا، پیسہ کماؤں گا، ملک اور قوم کو خوب لوٹوں گا، اس کی نیت ہو سکتی ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ انسپائر ہو رہا ہے اپنے ہیروز کو دیکھ کے، کہتا ہے میں بھی ایسا بننا چاہتا ہوں، میں بھی قوم کو لوٹوں گا، میں بھی چاہتا ہوں کہ میرے پاس ایسے ہو۔ یا ہو سکتا ہے وہ کسی اور مقصد کے لیے آیا ہو، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ سے فرماتے ہیں کہ جو شخص لڑکی کے لیے ہجرت کرے گا تو پھر اس کی ہجرت اسی لیے لکھی جائے گی۔ ایک بندہ صرف قوم سے اسی لیے آ رہا ہے کہ میری شادی ہو جائے کسی پڑھے لکھے گھرانے میں، تو بس یہی ملے گا، اس سے اوپر کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن اگر آپ سے فرماتے ہیں ہجرت اللہ کے لیے کی جائے تو اس کا پھر اجر اور زیادہ ہوگا۔ تو اسی طرح سے یونیورسٹی میں اگر آپ آتے ہیں اور آپ اس نیت سے آتے ہیں کہ انشاءاللہ میں آؤں گا، یہاں پہ کماؤں گا، اور انشاءاللہ میں اپنے فیملی کو سپورٹ کروں گا، اپنے آپ کو سپورٹ کروں گا، اپنے والدین کو سپورٹ کروں گا، اور یہاں تک کہ میں اپنے قوم کے لیے بھی کچھ کرنا چاہتا ہوں، I want to do something for this nation, I want to do something for the people، تو آپ کا ہر لمحہ یہاں پہ ایز این ایکٹ آف ورشپ لکھا جاتا ہے۔ صرف تھوڑا سا ریئلائن، آپ فزکس پڑھ رہے ہیں، لکھا جا رہا ہے یہ بندہ عبادت کر رہا تھا، کیمسٹری پڑھ رہے ہیں، لکھا جا رہا ہے یہ عبادت کر رہا تھا۔ تو ہر لحاظ سے صرف اپنی انٹینشنز کو تھوڑا سا ری الائن کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ ہمارا پورا دین جو ہے وہ یعنی ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز اس کے اندر ہی آتی ہے، اور آپ کا جو رزق کمانا ہے یا رزق کے لیے جو اسٹرگل ہے وہ بھی اسی کے ساتھ لنک ہے۔ اسلام کے کچھ بیسک پرنسپلز میں ہمارے پاس ایسی کچھ چیزیں جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جو لائف ہے اٹ از سپوز ٹو بی گاڈ سینٹرک۔ ہر چیز میں جو ہے ہم لوگ فوکس ہمارا اللہ کی رضا ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہر حال میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم کام کریں، اور جو بھی کرنا چاہتے ہیں، جس طرح بھی کرنا چاہتے ہیں، اس میں اس کو مین ایشو بنائیں۔ آپ میں سے شاید کافی لوگ ایسے ہوں جو کہ میرے پاسٹ سے واقف نہ ہو، تو میں تھوڑا سا انٹرو کرا دیتا ہوں کہ ابھی آپ کو ایک مولوی نما شخص نظر آ رہا ہے، لیکن
جو نا یقین کر لیں کہ میں ایسا بچپن سے نہیں تھا. میرا جو لائف سٹائل زیادہ گزرا ہے وہ پاکستان سے باہر میری ایجوکیشن ہوئی, یو کے سے, آسٹریلیا سے. بیچلرز میں نے وہاں سے کیا, ماسٹرز میں نے آسٹریلیا سے کیا انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ مینجمنٹ میں. اس کے بعد ملٹی نیشنلز کے ساتھ کام کرتا رہا مڈل ایسٹ میں, دبئی, ابو دھابی وغیرہ میں. اور پھر کچھ میرے زندگی میں حالات اور واقعات ایسے ہوئے کہ میں بدل گیا. جس طریقے پہ اور جس راستے پہ میں آج ہوں اس سے بالکل 180 ڈگریز دوسرے راستے پہ میں ہوا کرتا تھا. اور یقین کریں کہ جب میں نے وہ اپنا لائف سٹائل پرانا چھوڑ دیا اور جس قسم کی ایکٹیویٹیز میں انوالو تھا وہ سب کچھ چھوڑ دیا اور دین کی طرف آیا, تو مجھے یاد ہے کہ میں نے سب سے پہلا کام یہ کیا تھا کہ میں نے ایک پیپر کے اوپر اللہ لکھ کے نا اس کو سرکل کرنا شروع کر دیا. کیونکہ میں سوچ رہا تھا کہ میں نے پوری زندگی اپنی اللہ کی نافرمانی میں گزاری ہے, تو اب باقی کی جو زندگی میرے پاس جتنی بھی رہ گئی ہے یہ میں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزارنی ہے. اور پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب میں اپنے آپ کو وقف کر دوں گا اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے. کیسے ہوگا مجھے اس ٹائم پہ علم نہیں تھا کہ یہ کس طرح سے ہوگا. اور خاص طور پہ جب میں وہاں سے دبئی سے واپس آیا اور میرا یہ حلیہ دیکھا ماں باپ نے, تو وہ حیران ہو گئے کہ بیٹا آپ اچھے بھلے گئے تھے, یہ کیا ہو گیا آپ کو. تو پھر مجھے سمجھانا پڑا. اور پھر اس پہ تو اور بھی حیران ہوئے جب میں نے ان کو کہا کہ میں نے اپنی اچھی بھلی جاب چھوڑ کے اب میں پاکستان میں آ گیا اور اب میں دین کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں. تو obviously پیرنٹس پریشان ہوتے ہیں کہ بیٹا تمہارے کریئر میں اب کیا تم یعنی مولوی بن کے تمہیں کیا فائدہ ہو جائے گا. تو بات یہ کہ اللہ تعالیٰ ذریعہ نکالنے والا ہے. اگر آپ پیشنیٹ ہے نا کسی چیز کے بارے میں, یہ بہت ضروری ہے. اف یو آر پیشنیٹ اباؤٹ سم تھنگ یو کین بی دا بیسٹ ایٹ اٹ. بٹ اگر آپ کا پیشن ہی نہیں ہے نا تو پھر آپ میڈیوکر سے انسان ہوگے جس بھی فیلڈ میں ہوگے. اور جو بندہ میڈیوکر ہوتا ہے وہ کوئی زیادہ سکسیسفل نہیں ہو پاتا. آپ جتنے بھی گریڈس کی ایگزامپل اٹھا کے دیکھیں نا, دے ہیو ٹو بی ویری پیشنیٹ اباؤٹ وٹ ایور اٹ از دیٹ دے آر ڈوئنگ. تو ہمارا دین کیا ہے, وہ فوکس کرتا ہے کہ جو بھی کرنا ہے کرو لیکن اللہ کو راضی کر دینا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارا مقصد کیا ہے دنیا میں آنے کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جنوں کو اور انسانوں کو کسی اور مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ اللہ کے بندے بن جائیں. تو دنیا میں آپ انجینئر بنے, ڈاکٹر بنے, لائر بنے, جو کچھ بننا چاہتے ہیں ضرور بنے, لیکن سب سے پہلے اللہ کے بندے بنے. کیونکہ ایک بنیادی اصول سمجھ لیں, اگر آپ یہاں سے گریجویٹ کر کے ملٹی بلینئر بھی بن جاتے ہیں, آپ نیکسٹ بل گیٹس بن جاتے ہیں, آپ نیکسٹ ڈونلڈ ٹرمپ بن جاتے ہیں, اللہ پہ رحم فرمائے, اور اگر آپ سٹیو جابز بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو لیکن اللہ کے بندے نہیں بنتے, تو دنیا میں تو شاید آپ 4 پیسے کما لیں گے لیکن آخرت میں آپ کا پھر کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا. اور دنیا میں 60-70 سال عیاشی کرنا اور ساری زندگی ہمیشہ کی زندگی برباد کر دینا, یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. یہ کامیابی میں نہیں کہوں گا, میں اس کو بہت بڑی ناکامی کہوں گا. حالانکہ ہم اللہ سے مانگتے خیر دونوں میں. ہم کیا کہتے ہیں, ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ہم دونوں میں خیر مانگتے ہیں, لیکن اگر خدا نہ خواستہ دنیا میں خیر نہ ملے اور آخرت میں مل جائے تو الحمدللہ یہ بھی کامیابی ہے. اور اگر دنیا میں کامیابی مل جائے آخرت میں نہ ملے تو یہ کامیابی اصل میں نہیں ہے. تو یہ تھوڑا سا آج آپ کے نا جو میں باتیں کروں گا نا, وہ میں آپ کے کوئی بڑے فنڈامنٹل کانسیپٹس ہیں ان کو میں شیک کروں گا آج انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اور آج کے بعد سے آپ کی زندگی ویسی نہیں رہے گی جیسے پہلے تھی, یہ میرا وعدہ ہے آپ سے. تیار ہے؟ جس نے بھاگنا ہے بھاگ جائے. تو میں نے کہا آپ سے کیا کہا کہ ہماری لائف جو ہے اٹ از سپوزڈ ٹو بی گاڈ سینٹرک. دوسری بات, اٹ ہیز ٹو بی آخرہ فوکسڈ. آخرہ فوکس سے یہ مراد ہے کہ ہمارے میں اور کفار کے وے آف لائف میں کیا فرق ہے. ہم لوگ ہر چیز میں کیوں حرام حلال کی تمیز کرتے ہیں, نہیں یہ نہیں کھانا, یہ ایسے نہیں کرنا, رشوت نہیں لینی, حرام نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ایک ایک جو حرام لقمہ ہمارے پیٹ میں جائے گا نا, اس کا حساب دینا ہوگا, اور یہ جہنم کی آگ بن کے ہمارے پیٹ میں ڈالا جائے گا. ہمیں اس بات کا یقین ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو ذرہ برابر خیر کیا ہوگا وہ بھی سامنے آ جائے گا, اور جو ذرہ برابر شر کیا ہوگا وہ بھی سامنے آ جائے گا. تو انسان جو بھی کریئر چوز کرے, آپ کے پاس بالکل فریڈم ہے ٹو پک اینی کریئر یو لائک, بٹ میک شیور کہ وہ کریئر جو ہے اللہ کی نافرمانی کے اندر نہ ہو, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر وہ نہ ہو. کیونکہ جو بھی آپ کام کریں گے وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہو سکتا ہے, پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے اور نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے. میں جس کمپنی کے لیے کام کرتا تھا, ایک سافٹ ویئر ہاؤس تھا, تو آئی واز دا بزنس ڈیولپمنٹ مینیجر فار دیٹ سافٹ ویئر ہاؤس. ہمیں ایک پروجیکٹ آیا, اور چونکہ میرا باس جو تھا وہ یو کے میں بیس تھا, اس نے پروجیکٹ بھیجا. اس نے کہا کہ جی آپ پروجیکٹ بنائیں گے, اور میرے ساتھ جو ٹیم تھی وہ سارے پاکستانی تھے, اور یعنی نارمل جس طرح ہوتے ہیں لڑکے اس طرح سے. اس میں سافٹ ویئر ڈیزائنرز بھی تھے, گرافکس کے لوگ بھی تھے. پروجیکٹ یہ آیا کہ آپ نے پورنوگرافک ویب سائٹ بنانی ہے, اور اس سے پہلے جتنے بھی سافٹ ویئر پروجیکٹس آ رہے تھے وہ اس طرح کے تھے کہ جی آپ نے CRM بنانا ہے, آپ نے کوئی کلائنٹ کوئی جو ہے نا ریلیشن شپ مینجمنٹ سسٹم ہے, یا کوئی ایسا کوئی جو ہے نا مطلب ڈیسیجن میکنگ سسٹم ہے, یا ڈیسیجن سپورٹ سسٹم ہے, کوئی اس قسم کے پروجیکٹس تھے. یہ پہلا پروجیکٹ آیا انوکھا, پیسے اس کو بہت آفر ہو رہے تھے کہ جی آپ کے پاس ٹیلنٹ چیپ ہے, آپ کے پاس لیبر چیپ ہے, آپ ایسا کریں یہاں پہ ایک پروجیکٹ بنوا دیں,
سارا اس کا جو سرچ انجن ہے وہ آپ بنائیں گے, اس کا جو پورا سٹرکچر ہے وہ آپ بنائیں گے, کانٹینٹ ہم دیں گے آپ کو, کانٹینٹ آپ اس میں ڈالیں گے, ویڈیوز ہیں, پکچرز ہیں, آڈیوز ہیں, ڈفرنٹ چیزیں ہیں, وہ آپ مٹیریل سارا اس پہ آپ ڈالیں گے, وہ لوگ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, ممبرشپ ہے, اس کا پورٹل بنائیں گے, لوگ لاگ ان کریں گے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب یہ جو پروجیکٹ میرے پاس آیا, میں تو حیران ہو گیا کہ باس نے یہ کیا پروجیکٹ بھیج دیا. یو کے سے کوئی کلائنٹ ملا تھا, اس نے وہ جا کے بھیج دیا. میں اس ٹائم پہ پریکٹسنگ نہیں تھا, میں دین کی طرف بالکل نہیں تھا, نہ نماز نہ روزہ کچھ بھی نہیں, میرے مطلب نہیں پڑھتا تھا, اللہ مجھے معاف فرمائے. اس ٹائم پہ مجھے جب یہ پروجیکٹ آیا تو میں بزنس ڈیولپمنٹ مینیجر تھا, ڈیسیجن میرے پاس تھا کہ میں نے ٹیم اکٹھی کرنی ہے اور پروجیکٹ بنانا ہے. تو پہلے تو میں ٹیم کے پاس لے گیا اور ہم لوگوں نے کافی مذاق کیا اور ہنسے کہ یار یہ دیکھو کون سا پروجیکٹ بھیج دیا ہے. کافی جب لطیفے شطیفے سارے ختم ہو گئے, اس کے بعد ہم میٹنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے, تو میں نے اپنی ٹیم سے کہا کہ بھائیو میری بات سنو, کیونکہ اس میں کوئی 3-4 ڈیولپر تھے, 1-2 بندے گرافکس کے تھے, 1-2 کوالٹی ایشورنس کے تھے, اس طرح سے ایک نیٹ ورکس کا بندہ تھا, یہ سارے کوئی 10-12 کی ٹیم تھی. میں نے کہا آپ لوگوں کے بارے میں مجھے نہیں پتا, لیکن ان آل آنیسٹی اینڈ آل جوکس اسائڈ میں یہ پروجیکٹ نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اگر یہ پروجیکٹ, یعنی میں اپنے باپ کو کیا جواب دوں گا, میرے ابا جان گھر بیٹھے ہوئے ہیں, جب وہ پوچھیں گے بیٹا کون سے پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہو, تو میں ان کو کہوں گا یہ پروجیکٹ ہے. دوسری بات یہ, میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے نام سے یہ صدقہ جاریہ لکھا جائے کہ جتنے لوگ آج کے بعد اس چیز سے یعنی جو ہے نا فیضیاب ہوں گے کوٹ ان کوٹ, وہ سارا میرے نامہ اعمال میں جائے گا. تو میں تو اس پروجیکٹ کو ہیڈ نہیں کرنا چاہتا. آپ لوگ بتا دو آپ میں سے کون لوگ ایگر ہو. آپ یقین کریں الحمدللہ ایک لڑکے نے بھی ایکنالج نہیں کیا, سب نے کہا سر آپ کیا بات کر رہے ہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم نے کیا جواب دینا ہے, ہم نے اپنی ماں کو کیا جو ہے منہ دکھائیں گے, ہم اپنی فیملی کو کیا منہ دکھائیں گے. ہم یہ پروجیکٹ پہ کام کر رہے تھے, ڈیلی کا کام ہوتا ہے, لیپ ٹاپ پہ ہوتا ہے, اسائنمنٹ ہم گھر جا کے کام کرتے ہیں, کیسے کریں گے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. امپاسبل بات ہے, ہمارا ضمیر گوارا نہیں کرے گا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے نا انسانوں کی فطرت میں نا نور ڈالا ہوتا ہے, ہماری فطرت میں نا اللہ تعالیٰ کی پہچان موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں نور علی نور, جب نور اندر موجود ہو, آگے سے قرآن کا نور آئے تو کیا ہوتا ہے, انسان کو ہدایت مل جاتی ہے. تو وہاں پہ سب نے الحمدللہ کہا کہ ہم نے نہیں کرنا, کیونکہ ذہن میں کیا چیز آ رہی تھی کہ ہم نے اللہ کو جواب دینا ہوگا ایک دن. اسی طرح سے آپ لوگ جو یہاں پہ ہو, جس مرضی پروفیشن میں آپ آتے ہو, دیکھو کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. صرف یہ مت سوچو کہ مجھے 4 پیسے مل جائیں الحمدللہ میرے لیے یہ کافی ہے, کیسے آ رہے ہیں یہ میرا کنسرن نہیں ہے, بائی ہک اور بائی کروک جس طرح کہتے ہیں نا, جس طرح بھی آئے مال آنے دو, ایسی مینٹیلٹی نہیں ہے. کیونکہ دنیا کی زندگی کے بعد ہماری آخرت کی زندگی ہے, اس کا بہت فکر ہونا چاہیے ہمیں. پہلا سوال جو آپ سے کیا جائے گا مرنے کے فوراً بعد, وہ ہے من ربو کا, بتا تیرا رب کون تھا. ماں دینوں کا, بتا تیرا دین کیا تھا. من نبیوں کا, بتا تیرا نبی کون تھا, تیرا رول ماڈل کون تھا. اور اگر آپ کی لائف اس چیز کی گواہ نہیں ہے نا, تو اس کے ساروں کے جواب غلط ہو جائیں گے. اگر یہ کوئی ایسے سوال نہیں جس کا آپ جواب رٹا لگا کے دے سکے, کہ آپ کہتے جی میں نے رٹا لگایا ہوا کہ اللہ میرا رب ہے اور اسلام میرا دین ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں. نہیں, یہ وہ ہے کہ آپ کی لائف گواہی دے گی, آپ کی پوری زندگی گواہی دیتی, اس بات کی گواہی دے گی کہ آپ نے واقعتاً کس کو رب مانا تھا, آپ نے واقعتاً اسلام کو دین مانا تھا یا نہیں مانا تھا, اپنے لیے وے آف لائف چنا تھا کہ نہیں, اور پھر واقعی آپ نے رول ماڈل نبی آئیڈل کس کو بنایا تھا, آپ کے لیے وہ آئیڈیل پرسنالٹی کون سی تھی. تو یہ سوال آپ کا ہوگا, اور اگر جواب ٹھیک ہو گیا الحمدللہ قبر آپ کے لیے آسان ہو جائے گی, آپ کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی. اور اگر خدا نہ خواستہ جواب غلط ہوا تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے سر پہ ایسا ہتھوڑا مارا جائے گا, 2 فرشتے منکر اور نکیر جو نازل ہوں گے نا بیچ میں کور کے, وہ ایسا ہتھوڑا ماریں گے انسان کی گردن کے پیچھے کہ انسان چیخ اٹھے گا. اور جو چیخ کی آواز آپ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام چرند پرند حیوانات کو وہ چیخ کی آواز سنائی دیتی ہے سوائے انس اور جن کے. اور آپ نے فرمایا اگر تم یہ آواز سن لو تو تم مر جاؤ, اگر تمہیں یہ قبرستان سے گزرتے ہوئے یہ آواز تمہارے کانوں میں پڑ جائے تو مر جاؤ. آپ سوچ سکتے ہیں وہ کون سی ساؤنڈ ویو ہوگی جو آپ کو مار دے, کیونکہ چیخ کیا ہوتی ہے, ساؤنڈ ویو ہی ہوتی ہے نا. ساؤنڈ سے آپ کو پتا ہے, ساؤنڈ ویو سے اگر آپ اس طرح وہ چیخ مارے تو اگر پتلا گراس ہے تو وہ کریک ہو جاتا ہے, وہ خاص فریکوینسی پہ, وہ کچھ اوپرا سنگرز ہوتے ہیں وہ اگر ایک خاص نوٹ کرتے ہیں تو وہ کانچ توڑ دیتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں وہ کون سی ساؤنڈ ویو ہوگی اتنی دردناک قسم کی کہ جو آپ کے کلیجے کو پھاڑ کے رکھ دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم سن لیتے تم مر جاتے. اور یہ ایسی آواز ہے جو کہ ہمارے ارد گرد چرند پرند حیوانات کو یہ آوازیں آ رہی ہوتی ہیں صبح شام, لیکن ہم نہیں جانتے. یہ وہ غیب کی چیزیں جن کی بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں علم دے کے چلے گئے. الذین یؤمنون بالغیب, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. تو ہمارے لیے فوکس کیا ہے, آخرت میں تباہی نہ ہو جائے, کہیں جو بھی ہم پروفیشن چوز کریں آخرت میں ہماری بربادی نہ ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بتائیں کہ بہترین رزق کا طریقہ کیا ہوگا, یعنی جو ہمارے ہاں بھی سوال ہوتا ہے کہ سب سے اچھا طریقہ کیا ہوگا. آپ نے فرمایا a man works with his hand and every business transaction which is approved, this is the best way to get your risk.
ہاتھ سے کماؤ اور جو بھی بزنس ٹرانزیکشن اسلام نے اوکے کیے ہوئے ہیں وہ ٹرانزیکشن آپ لوگ کر سکتے ہو جس میں فراڈ نہ ہو, چیٹنگ نہ ہو, انٹرسٹ بیسڈ کام نہ ہو, سود اور ربا پہ کام نہ ہو. یہ سارے کام جو بھی اسلام نے اجازت دی ہوئی ہے یہ آپ سارے یہ کام کر سکتے ہیں. ان کو انہوں نے اجازت دی. ہمارے ہاں سوال جو کیا جاتا ہے وہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جاب کرنی چاہیے یا بزنس کرنا چاہیے, جاب میں کروں یا میں انٹرپرینور بن جاؤں. اب میں تھوڑی سی آپ کی ذرا کلاس لینا چاہتا ہوں اس پرٹیکولر ٹاپک پہ, کیونکہ ہمارے یہاں پہ ایک رواج بنا ہوا ہے جاب کا, اور جاب کرنا بری بات نہیں ہے, جاب کرنا بہت اچھی بات ہے, آپ کو جاب ملتی ہے ضرور کریں, لیکن ہمارے یہاں پہ اتنی زیادہ obsession ہے جابز کے بارے میں کہ ہم لوگ اس کے علاوہ سوچنے کے بھی شاید کیپیسٹی نہیں رکھتے کہ جاب کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتا ہے. اقبال نے کہا تھا نا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, تو ہم لوگ آگے نہیں دیکھتے. ہمارا ویژن جو ہے وہ صرف, ابھی ہم کامسیٹس میں آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, یہاں پڑھ رہے ہیں, ہمارا بگیسٹ ایسپریشن کیا ہوگی, مجھے موبلنگ ہائر کر لے, مجھے یو فون ہائر کر لے, مجھے ٹیلنور رکھ لے, مجھے کوک والے رکھ لیں, مجھے نیسلے والے رکھ لیں, اور اگر رکھ لیں گے تو مجھ سے زیادہ خوش آدمی کوئی نہیں ہوگا. کیا آپ کو پتا جی مجھے نیسلے نے ہائر کر لیا, کیوں جی؟ کیونکہ مجھے فلانی جاب مل گئی ہے, مجھے وہاں مارکیٹنگ مینیجر رکھ لیا ہے, مجھے وہاں پہ آئی ٹی آپریٹر رکھ لیا ہے, وہاں پہ مجھے نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر رکھ لیا ہے, مجھے وہاں پہ مارکیٹنگ کنسلٹنٹ رکھ لیا ہے, یہ جاب مل گئی بس میں ریلیکس ہو گیا الحمدللہ. اور اگر مارکیٹ میں جاب نہیں ملی پھر کیا کریں گے؟ پھر مارے پھرتے رہیں گے اور ہم خود کہیں گے کہ جی مارکیٹ میں جاب ہی نہیں ہے, مارکیٹ سیچوریٹ ہو گئی ہے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ مارکیٹ سیچوریٹ ہے, ایم بی اے کی ڈگریاں لوگ لے کے پھر رہے ہیں, جابز نہیں مل رہی ہیں. اچھا تھوڑا سا ذرا غور کریں کہ کیا مارکیٹ میں پرابلمز ہیں کہ نہیں ہیں؟ دنیا میں پرابلمز ہیں. آپ کو پتا ہے پچھلے وقتوں میں نا جابز کیسے ملتی تھیں؟ لوگ کہتے تھے جہاں پرابلم ہے اس کا مطلب ہے اپرچونٹی ہے. اف دیر از اے پرابلم اٹ مینس دیر از این اپرچونٹی ٹو ڈو ورک. آپ کے یہاں پہ بجلی کا مسئلہ, مہنگائی کا مسئلہ, گیس کا مسئلہ, پانی کا مسئلہ, گندگی کا مسئلہ, ایجوکیشن کا مسئلہ, ہیلتھ کیئر کا مسئلہ, یعنی کرتے جائیں ایک لمبی لسٹ آ گئی. آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں کیا مسائل ہیں. جہاں پہ مسئلہ ہے وہاں اپرچونٹی ہے ٹو ڈو سم ورک اینڈ یو کین چارج فار دیٹ ورک. فار ایگزامپل گندگی ہے نا, آپ یہ کریں, آپ ایک گندگی صفائی کرنے والی ایک کمپنی کھول لیں, کلیننگ کمپنی کھول لیں. اس میں کیا کریں, 2-3 مشینیں رکھیں, کچھ لوگوں کو ہائر کریں, گلی محلے وہاں کی جو ہے نا صفائی کا آپ ذمہ اٹھا لیں. چارج پیپل 20 روپیز, 30 روپیز, 50 روپیز پر ڈے کے حساب سے یا پر منتھ کے حساب سے 500-600 روپیہ لے لیں. کسی پوری اسٹریٹ آپ کی صاف رہے گی انشاءاللہ. یہ آپ کا بزنس ماڈل ہے اسٹریٹ اوے. لیکن اس کے لیے تھوڑے سے گٹس چاہیے, تھوڑی سی انویسٹمنٹ چاہیے. کتنی انویسٹمنٹ ہے؟ صفائی والے لوگ چاہیے. اگر آپ ابھی مشینیں بھی نہ لے کے آئیں, صفائی والے بندے ہائر کر لیں 10-15, ان کو آپ ایک محلے میں شروع کریں. میں صرف سیکٹر F10 کو صاف کرنا چاہتا ہوں. الحمدللہ اسٹارٹ اسمال. کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ کے پورے پاکستان کی صفائی کرنا چاہتا ہوں. آپ ایک سیکٹر سے سٹارٹ کریں, F10 کروں گا, F11 کروں گا, E11 کروں گا, G10, G11, آہستہ آہستہ پھیلتے جائیں. کرتے کرتے آپ پورا اسلام آباد کر رہے ہوں گے, کرتے کرتے آپ لاہور میں بھی پہنچ جائیں گے, کراچی میں, ملتان, سیالکوٹ, سرگودا, پورا پاکستان آپ کے ہے مطلب انڈر ہوگا. اینڈ یو آر چارجنگ پیپل ویری نامنل ریٹس. کس کے لیے؟ آپ کی اسٹریٹ میں گندگی نام کی چیز نہیں ہوگی. ہمارا کام ہے گندگی اٹھانا, ڈسپوز کرنا اور اس کو پراپر طریقے سے سینیٹیشن کرنا وہاں کی, اور صاف ستھرا رکھنا. اور یہاں تک بھی آپ اس کے اندر بعد میں مالی سروسز بھی ڈال سکتے ہیں. مالی سے مراد مالی نہیں, یعنی وہ جو مالی ہوتا ہے گارڈنر والی سروس, کہ ہم آپ کی اسٹریٹس کے اندر جو نا پلانٹیشنز بھی کریں گے, صاف ستھرا کریں گے, آب و ہوا اچھی ہوگی. کون نہیں چاہتا یہ کام؟ پھر آپ کو لگتا ہے ایجوکیشن کا مسئلہ, آپ اپنا ایک چھوٹا سا ادارہ کھول لیتے ہیں, چھوٹا سا اسکول کھولتے ہیں. آپ کو لگتا ہے ایجوکیشن سسٹم میں بڑے مسائل ہیں, آپ اپنا کریکولم ڈیزائن کرتے ہیں, اپنے 4 بندے ہائر کر کے کلاس ہی شروع کرا دیتے ہیں. شروع میں آپ کے پاس ٹوٹل 6 بچے آتے تھے. آپ کوالٹی سروس, میں نے کہا نا پیشنیٹ اگر آپ ہیں نا, اگر آپ اپنے کام میں پیشنیٹ ہے, صرف بزنس کے لیے نہیں کر رہے, اس لیے کیونکہ آپ کو واقعی اس کے اندر یعنی احساسات آپ کے انوالوڈ ہیں, تو آپ اتنا اچھا کام کرو گے لوگوں کو نظر آئے گا. لوگوں کو جو ہے نا یہ احسان کیا ہوا ایکسلنس نظر آتی ہے. لوگ کہیں گے اگر آپ نے کام دیکھنا ہے نا ایجوکیشن کا, اس بندے کے پاس جائیں, ہے اس کے بعد 10 اسٹوڈنٹ ہے, لیکن بندہ کیا کمال پڑھانے والا ہے, کیا پڑھاتا ہے, بچوں کے ایسے کانسیپٹ کلیئر کرتا ہے کہ اس کے بعد کہیں بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو wherever there is a problem there is an opportunity. لیکن ہم لوگ کہتے ہیں جابز نہیں ہے. سبحان اللہ, آدھی سے زیادہ قوم جو ہے نا ہماری, جو مارکیٹ ہے, لمز, نسٹ, فاسٹ, GIK, یہ وہ جتنے یونیورسٹیز ہیں, یہ سارے کے سارے انہی ملٹی نیشنل کے پاس جا رہے ہیں. اور یہ ٹھیک ہے فون پہ بات کرنا, کیونکہ ہمارا جو نیٹ ورک انڈسٹری بہت بڑی ہے, جتنے بھی موبائل آپریٹرز ہیں, جتنے بھی کیو موبائل اور فلانا ڈبکانا, جتنے بھی فونز ہیں, یہ بڑی ایک ہے انڈسٹری ہے. لیکن کتنا بڑا مسئلہ ہے ہماری امت کا کہ لوگ فون پہ بات کر لیں. آج سے 20-25 سال پہلے یہ موبائل فون نہیں تھا. کسی کو شاید یاد ہو یہاں پہ انسٹا فون کا زمانہ, اتنا بڑا ہتھوڑے جتنا وہ فون ہوتا تھا, یعنی وہ فون بھی ہے اور مارنے کے بھی کام آ سکتا ہے. اس زمانے میں یعنی کال, آؤٹ گوئنگ کال 50-60 روپے کی پر منٹ ہوتی تھی, اور انکمنگ بھی پڑتی تھی آپ کو. کسی نے غلطی سے کال کر دی تو 15 روپے پر منٹ آپ کو وہ بھی پڑ جائیں گے.
لیکن آج یہ فون ہر کسی کے ہاتھ میں, اور اس زمانے میں جو تھا وہ آپ کے دوسری فون ہوتی تھی, لینڈ لائن فون. تو کیا لوگ مر رہے تھے اس ٹائم پہ؟ مطلب بیکاز آف لیک آف ٹاکنگ پیپل ور ڈائنگ, کہ جی آج باتیں نہیں کی, میرا گلا گھٹ رہا ہے, میں مرنے والا ہوں. کچھ ایسے لوگوں کو محسوس ہوا. یا آج میں نے کسی کو وہ واٹس ایپ پہ 120 میسیجز نہیں بھیجے تو لگتا ہے میرے ہاتھ شاید خراب ہونے والے ہیں, یا میں کام نہیں کر پاؤں گا. الحمدللہ پیپل ہیڈ ویری گڈ لائف. پیپل ور آؤٹ ڈورز کھیلا کرتے تھے, آپس میں ٹائم انجوائے کرتے تھے. ابھی تو ہم کہیں آؤٹنگ پہ بھی جاتے ہیں نا, تو سارا ٹائم بجائے دوستوں کے اور فیملی کے ساتھ گزارنے کے, ہم سارا ٹائم سیلفیاں لینے میں گزار لیتے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. یعنی جب ہو بھی کوئی ہوتے بھی لوگوں کے ساتھ ہی ہیں, لیکن کیا ہوتا ہے اپنی دنیا میں گم ہے, اپنی دنیا میں مگر ہیں. اور ہمیں انجوائمنٹ کا اتنا مزہ نہیں آتا جتنا ہمیں تصویریں کھینچنے کا مزہ آتا ہے. اچھا کشتی میں بیٹھنا نہیں ہے, تصویر کھنچوا لو, یہی کافی ہے. باقی فیس بک پہ ڈال دیں گے, لائکس شائکس آ جائیں گے, دیٹس آل آئی وانٹ. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ایکچولی سٹ آن دا بوٹ اینڈ انجوائے دا فریش ایئر اینڈ سے کہ چلو لیٹ می سوئچ آف مائی فون فار جسٹ 5 minutes. ہائکنگ پہ جائیں گے, ہائکنگ میں تصویریں کھینچتے رہیں گے, ہائکنگ انجوائے نہیں کر رہے. سبحان اللہ, آب و ہوا ہے, فریش ایئر ہے, یہ انجوائے نہیں کرنا. تو پوری امت, یعنی آپ کہہ لیں 60% لوگ جو ہیں جو ہمارے اسکولوں کالجوں سے نکل رہے ہیں وہ اسی انڈسٹری میں جا رہے ہیں. اور اگر یہاں پہ ہائر نہیں ہوتے تو کہتے ہیں جابز ہی نہیں ہے مارکیٹ میں, حالانکہ آپ خود جابز کریٹ کر سکتے ہیں. تو اپنی تھنکنگ یہ مت رکھیں کہ مجھے کوئی ہائر کرے گا, میں کہیں پہ نوکری کروں گا. آپ کہیں میں لوگوں کو ہائر کروں گا, انشاءاللہ میں کمپنی اپنی بناؤں گا اور میں لوگوں کو ہائر کروں گا, میں لوگوں کو روزگار دوں گا, خود بھی اپنا کام چلاؤں گا انشاءاللہ, بالکل حق حلال کی روزی کماؤں گا اور اوروں کے لیے روزگار کا باعث بنوں گا. کیونکہ یقیناً ہمیں ٹیچرز بھی چاہیے, ہمیں انجینئرز بھی چاہیے, ہمیں ڈاکٹرز بھی چاہیے. لیکن آپ دیکھیں کہ جب سے ہمارا یہاں پہ یعنی 1800 لیٹ 1800 سے لے کے آج تک, جب سے انگریز آئے, برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی آئی, انہوں نے ہمیں نا ایک طرح سے مینٹلی بلاک کر دیا کہ ہم یا تو انجینئر بنتے ہیں یا میڈیسن میں جاتے ہیں. سب سے سیاح ہوگا یا میڈیسن کر لے گا یا انجینئرنگ کر لے گا. اچھا جی نمبر نہیں آئے, پھر چلو جی فائنانس میں بھیج دو اس کو, یا اس کو ہیومینٹیز میں بھیج دو, یا اور کچھ نہیں تو چلو فوج میں ڈال دو اس کو. اچھا فوج میں بھی نہیں جا سکا جی, وہاں پہ بھی رہ گیا, پھر چلو ایسا کرو اس کو ٹیچر بنا دو. اچھا ٹیچر بھی نہیں بن سکا, وہ کہتے ہیں دوز ہو کین ڈو ٹیچ, میں خود ٹیچر ہوں اس لیے میں یہ بات آپ سے کہہ سکتا ہوں. تو ٹیچر بنا دو. اچھا ٹیچر بھی نہیں بن سکتا, چلو جی مولوی بنا دو, اور کوئی نہیں مسیحی کے حوالے کر دو اس کو. یہ ہماری مینٹالٹی, کیونکہ اللہ کے لیے تو ہم سب سے جو فضول چیز ہوتی ہے وہ اللہ کی راہ میں نکالتے ہیں نا. اولاد میں بھی جو سب سے بیچارہ بالکل بچہ دماغی طور پہ ٹھیک نہیں ہوگا, اس کو مسیحی بھیج دیتے, یہ حافظ بنے گا. اچھا دوسرا کیا کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کبھی کپڑے دینے کی باری آ جائے کہ جی چلو سارا پرانا گندا پھٹا ہوا مال اللہ کی راہ میں نکال دو. کھلونے دینے کی باری آتی ہے, بچوں چلو کھلونے نکالو, پرانے کھلونے سارے, وہ گڑیا کا سر اترا ہوا, کسی کی بازو ٹوٹی ہوئی. سبحان اللہ, یہ کن بچوں کو یہ آپ دے رہے ہیں؟ اور یہ کھلونے یہ خوفناک چیزیں ہیں. کیا آپ کے بچے سر کٹی گڑیوں سے کھیلتے ہیں؟ کسی کا ہاتھ نہیں, کسی کی آنکھ نکلی ہوئی ہے, خدا اللہ کی قسم بڑے خوفناک کھلونے ہیں تو. لیکن یہ جاؤ جا کے عیدی ہوم میں جا کے پھینکاؤ کہ وہ بچے, اور وہاں آپ جائیں تو ہارر مووی کا سین لگتا ہے کہ بچے کسی سر کٹی گڑیا سے کھیل رہا ہے, کسی کی آنکھ نہیں, کسی کے دانت ٹوٹے ہوئے, اور وہ کھیل رہے ہیں اور اس کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں. اللہ کی راہ میں کھانا دینے کی باری آتی ہے, سارا بچا کچا کھانا اللہ کی راہ میں نکالو. حالانکہ آپ نے فرمایا تھا کہ اپنے یعنی لوگوں کو, اپنے جو گھر والے ہیں, خادم ہیں, لوگ ہیں, ان کو اسی کھانے سے فیڈ کرو جیسے تم خود کھاتے ہو. لیکن کتنی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم جو خود پکاتے ہیں اور خود کھاتے ہیں وہی اپنے سرونٹس کو بھی دیتے ہیں, اس میں بھی اپنے ہمسائے کا بھی شیئر رکھتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا ہمارے کانسیپٹ جو ہے نا, کانسیپٹس خراب ہوئے ہیں بڑے بڑے زبردست قسم کے. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ پہلی بات یہ کہ اپنے آپ کو اوپن کریں, ایکسپینڈ کریں ٹو ادر اپرچونٹیز. باہر کے ملکوں میں نا میں نے دیکھا کہ صرف میڈیسن اور انجینئرنگ پہ وہ لوگ یعنی خوش نہیں ہو جاتے, وہاں پہ بے شمار سبجیکٹس ہیں. میں خود آسٹریلیا میں جب تھا تو وہاں پہ مطلب یونیورسٹی آف کینبرا میں اتنے زیادہ فیکلٹیز تھے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کس کس ڈپارٹمنٹ میں بندہ جا سکتا ہے. میں تو خود یعنی لکیر کا فقیر تھا, مینجمنٹ اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ماسٹرز کر رہا تھا, لیکن اس کے علاوہ بے شمار سبجیکٹس تھے, طرح طرح کے سبجیکٹس تھے. اور آپ کو پتا ہے دنیا کے لیڈرز جو ہے نا وہ یہ سبجیکٹس نہیں پڑھتے جو ہم پڑھ رہے ہیں. دنیا کے لیڈرز پڑھتے ہیں ہسٹری, دنیا کے لیڈرز پڑھتے ہیں سوشل سائنسز, دنیا کے لیڈرز پڑھتے ہیں لا, وہ سبجیکٹ جن کو ہم نے بالکل فارغ سمجھا ہوا ہے, کیونکہ وہ لوگوں پہ حکمرانی کرنا چاہتے ہیں. ہم پڑھتے ہیں, ہم بن جاتے ہیں گلوریفائڈ مکینک, انجینئر بن جائیں گے, چیزیں ٹھیک کریں گے, ڈاکٹر بن جائیں گے, بندوں کو ریپیئر کریں گے. بس یہ پڑھتے ہیں سوشل سائنسز کہ لوگوں کو کنٹرول کیسے کرنا ہے. اوباما نے کیا پڑھا ہوا ہے؟ یہ کوئی انجینئر ہے یا ڈاکٹر ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. ٹونی بلیئر کیا ہے؟ یہ باقی بڑے بڑے جو نا پریزیڈنٹس, پرائم منسٹرز, جو موورز اینڈ شیکرز آف دا ورلڈ ہیں, یہ کیا پڑھتے ہیں؟ یہ سارے سوشل سائنسز پڑھتے ہیں اور پھر یہ آپ پہ حکومت کرتے ہیں, اور آپ کو انہوں نے ان کاموں میں لگایا ہوا ہے.
کہ آپ یہ ریپیئر کر لو, یہ ٹھیک کر دو, کمپیوٹر خراب ہو گیا جی, چلو جی یہ کمپیوٹر ٹھیک کر دیں جی, یہ فون خراب ہو گیا, ہاں جی میں کرتا ہوں جی, میں ٹیلی کام انجینئر ہوں, میں ٹھیک کر دیتا ہوں. یہ ہمیں ان کاموں میں لگایا ہوا ہے. یہ کام ضروری ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ بالکل ضروری نہیں ہے, ضروری کام ہے, بالکل ہیں, لیکن ہمیں ہمارے اندر سے جو اسکالرز آنے چاہیے تھے, ہمارے اندر سے جو فکر آنی چاہیے تھی, یعنی فلاسفر آنے چاہیے تھے, ہمارے امت میں سے جو تھنکرز نکلنے چاہیے تھے, جو رائٹرز اور آتھرز نکلنے چاہیے تھے, وہ نکلنا بند ہو گئے اس کی وجہ سے. اقبال جیسے ویژنریز جو ہے نا وہ پیدا ہونے بند ہو گئے. اقبال ایسے تھے پوری قوم کو جھنجھوڑنے کے لیے آئے تھے. وہ ہم کہتے ہیں نا ہم سو رہے تھے تو نے آ کے ہمیں جگایا, جگانے کے لیے وہ آئے تھے. سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام, کس کا؟ دنیا کی امامت کا. کون سا سبق پڑھ؟ کیمسٹری کا, فزکس کا, میتھ کا, وہ پڑھیں, اچھے سبق ہیں وہ بھی, لیکن سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, پھر تجھ سے لیا جائے گا کام دنیا کی امامت کا. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. یہ کہہ کے چلے گئے. نوجوانوں کے بارے میں اتنا وہ موٹیویشنل مواد دے گئے کہ اللہ اکبر, آپ پڑھنا شروع کریں تو انسان آنسو آ جاتے ہیں کہ کیا ویژن تھا ان کا ہمارے لیے. لیکن آج ہم لوگ بالکل ایک پٹری پہ لکیر کے فقیر. بگیسٹ ویژن کیا ہوگا؟ بس مجھے نوکری چاہیے, 4 پیسے کما لوں گا, گھر ہوگا, گاڑی ہوگی, اور اسی حالت میں مر جاؤں گا, بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں چاہتا دنیا سے. تو تھوڑا سا فکر کو بدلنے کی ضرورت ہے. دوسری بات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ایک اور فلسفی, میں باری باری نا فلسفیز کے اوپر جا رہا ہوں ہماری. پھر ہے جینڈر رولز. یعنی ہم ایک جملہ سنتے ہیں اکثر میڈیا پہ یا ویسے آگے پیچھے کہ مرد اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ شانہ بشانہ کام کریں. سنا ہے نا آپ نے؟ اب یہ شانہ بشانہ کام جو ہے, کیا یہ ایسے ہی ہے اور کیا اس کی ریکوائرمنٹ ایسی ہے؟ دونوں کی, مرد اور عورت کیا سیم ہوتے ہیں, ڈفرنٹ ہوتے ہیں؟ ڈفرنٹ ہوتے ہیں, پکی بات ہے, ڈفرنٹ ہوتے ہیں. مرد اور عورت ڈفرنٹ ہوتے ہیں نا, کہ بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں؟ ڈفرنٹ ہوتے ہیں. ہم لوگ فزیکلی ڈفرنٹ ہیں, بایولوجیکلی ڈفرنٹ ہیں, سائیکولوجیکلی ڈفرنٹ ہیں, ایموشنلی ڈفرنٹ ہیں, ٹھیک ہے, ہر لحاظ سے ڈفرنٹ ہیں. اسی لیے مردوں کے کام کچھ اور ہوتے ہیں, عورتوں کے کام کچھ اور ہوتے ہیں. کچھ چیزوں میں مرد ایکسل کرتے ہیں, کچھ چیزوں میں عورتیں ایکسل کرتی ہیں. اور اسلام میں بھی ایسے ہی ہے. کہیں پہ کہا کہ مرد جو ہے the husband is 1 degree over the wife, کہیں پہ کہا ماں کا درجہ جو ہے وہ 3 گنا ہے باپ کے اوپر, ٹھیک ہے. تو ہر جگہ پہ کہیں پہ ان کو زیادہ, کہیں پہ ان کو اوور آل بیلنسڈ ہے. اب مردوں کے کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا گھر کے اوپر. سو جتنے بھی یہاں پہ میرے مرد حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, آپ لوگوں کے اوپر فرض ہے کہ آپ نے رزق کما کے گھر میں لانا ہے اور اپنی بیوی بچوں کو کھلانا ہے اس میں سے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی جو میں کماؤں گا وہ میرا ہوگا. اچھا, جو خواتین بیٹھی ہوئی ہیں آپ کو بھی ارن کرنے کا حق ہے, لیکن جو آپ کمائیں گی وہ ٹوٹلی آپ کا ہے. اس پہ نہ ہسبینڈ کا شیئر ہے نہ بچوں کا شیئر ہے. اگر آپ کرنا چاہیں بسم اللہ, نہ کرنا چاہیں کوئی بندہ آپ کو فورس نہیں کر سکتا, کیونکہ پیسے آپ کے ہیں. آپ چاہے وہ سارے پیسے جو ہے نا شوز اینڈ ہینڈ بیگز پہ اڑا دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ چاہے وہ سارے پیسوں کو آگ لگا دیں, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جو بھی کچھ ہسبینڈ کمائے گا وہ اس نے فیملی کا اس پہ حق ہے اور اس نے فیملی کو دینا ہے. تو ہسبینڈ سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ اس کو اتنی سیلری تھی, اس میں سے اس نے بچوں کو کیا حق دیا, بیوی کو کیا حق دیا, گھر میں کھانے پینے کا بندوبست کیا, بیکاز مین از دا بریڈ ارنر. یہ کام اس نے کرنا ہے. اور اگر کسی جو نا وجہ سے, مجبوری سے, مصیبت سے وہ نہیں کر سکتا تو اس کے لیے کچھ گنجائش وغیرہ ہو سکتی ہے, لیکن بائی ڈیفالٹ ہی ہیز ٹو ارن اینڈ پرووائڈ فار دا فیملی. اور وہ پرووائڈ کرے گا اپنی استطاعت کے مطابق. اب یہ نہیں کہ وہ بیچارہ ایکس اماؤنٹ آف منی کما رہا ہے اور بیوی کی ڈیمانڈ جو ہے وہ جو ہے نا وائی اماؤنٹ کے اوپر ہے. بیوی کو پتا ہونا چاہیے کہ جو میرا ہسبینڈ کما رہا ہے مجھے اس کے لمٹس میں رہنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ جو ہے نا ہسبینڈ کی سیلری ٹوٹل 30, 35, 40 ہزار روپے ہو اور بیوی کی خواہشات جو ہیں وہ لاکھوں میں ہو. تو اٹ ہیز ٹو بی اے بیلنس بٹوین دا ٹو. تو ہمارے اوپر ایک ریسپانسبلٹی ہے بینگ دا مین ٹو ارن. عورتوں کے لیے واجب نہیں ہے, لازم نہیں ہے کہ دے ہیو ٹو آلسو ارن. اگر وہ کرنا چاہیں کر سکتی ہیں, ہسبینڈ سے پوچھ کے مطلب کام کر سکتی ہیں, ایز لانگ ایز دیٹ جاب اٹ سیلف از شریعہ کمپلائنٹ. وہ کوئی ایسی جاب نہ ہو جو کہ غیر شرعی جاب ہو, جہاں پہ اس کے لیے وہ خود فطرے میں پڑ جائے, یا کوئی ایسا کام ہو جو کہ اس کے لیے پرابلمٹک ہو جائے, اس کے ایمان کے لیے, اس کے دین کے لیے وغیرہ وغیرہ. تو یہ کچھ وہاں پہ لمیٹیشنز ہیں. تو بالکل اوپن لائسنس نہیں ہے کہ جو مرضی جہاں مرضی جائے کر لے اور سارا کچھ. بیکاز میں نے آپ کو شروع میں کیا کہا تھا, فاؤنڈیشنل پرنسپل میں یہ ہے, وی آر گاڈ سینٹرک, وی آر آخرہ فوکسڈ. میں اگر جاب کر بھی لیتا ہوں اور ساتھ اللہ کو ناراض کر رہا ہوں تو اس میں کوئی میں نے تیر نہیں مارا. اور خواتین کے لیے میں آپ کو سائڈ نوٹ دوں گا, دا گریٹسٹ وومن ان پیراڈائز. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نا کہ بہترین عورتیں یعنی جو جنت کی جو ہے نا لیڈرز ہیں وہ کون ہیں. انہوں نے کہا نمبر 1 حضرت مریم علیہ السلام, نمبر 2 حضرت آسیہ جو کہ فرعون کی وائف تھی, نمبر 3 حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا, اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا. یہ 4 خواتین ہیں جو کہ
جنت کی لیڈرز ہیں خواتین میں. ان میں سے دیکھ لیں آپ اٹھا کے کہ یہ جنت کی لیڈرز کیسے بنی, کون سی ان میں سے کریئر ڈریون تھی. ناٹ دیٹ یو شوڈنٹ ہیو اے کریئر, بٹ آئی ایم سیئنگ ناٹ بیسڈ اپون یور کریئر, اٹس بیسڈ اپون سم تھنگ ایلس. حضرت آسیہ جو ہیں علیہ السلام, شی واز میرڈ ٹو دا ورسٹ ہسبینڈ ان ہیومن ہسٹری. اس سے زیادہ برا ہسبینڈ دنیا میں نہیں ہو سکتا تھا, فرعون جیسا, جو کہ جو نا مطلب جوڈیشری بھی وہی ہے, چیف آف پولیس بھی وہی ہے, چیف آف آرمی سٹاف بھی وہی ہے, چیف آف نیول سٹاف بھی وہی ہے, چیف آف ایئر فورس بھی وہی ہے, ٹھیک ہے, پولیس کا انسپیکٹر بھی وہی ہے, اور ہسبینڈ بھی وہی ہے, اور ٹھیکیدار بھی وہی ہے, اور پرائم منسٹر بھی وہی ہے, اور پریزیڈنٹ بھی وہی ہے. وہ پرابلم بتائیں تو کس کو جا کے بتائیں؟ ہر جگہ فرعون, اس کی حکومت چل رہی ہے, اور یہ اتنا ظالم آدمی ہے کہ بچوں کو قتل کروا دیتا ہے. اور سیدہ آسیہ صرف دعا مانگتی رہ گئی, رب ابنی لی لک بیتا فی الجنہ, اے اللہ مجھے اس کے بارے میں تو نہیں پتا, لیکن تو مجھے اپنے قریب بس جنت میں گھر دے دے, I will bear with patience. And she was a woman who raised a prophet. موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے ریز کیا. This was why she entered as a leader into paradise, because of the upbringing of a child who turned out to be a prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, one of the greatest prophets. حضرت مریم علیہ السلام کی اگزامپل دیکھ لیں, کون سا بزنس تھا, کون سی اسٹیٹ تھی, کچھ بھی نہیں تھا. معصوم سی عورت تھی جن پہ الزام لگایا گیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا دیا جو کہ اللہ کا نبی بنا, اس کو پالا, اس کو بڑا کیا, تربیت کی. جسٹ لک ایٹ دیٹ, اینڈ وہ کیا بن گئی؟ شی بیکیم دا لیڈرز آف پیراڈائز, ون آف دا گریٹسٹ وومن آف آل ٹائم. اینڈ دین حضرت خدیجہ پہ آ جائیں رضی اللہ عنہا کے اوپر. ان کا شادی سے پہلے بزنس تھا, کاروبار تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹریڈ کرتے تھے ان کے بہاف کے اوپر. شادی کے بعد وہ سارا پیسہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ اپنے مشن میں لگائیں یہ پیسہ سارا. اس کے بعد she became a ہاؤس وائف, ان کے فیملی ہوئی, بچے ہوئے, ان کو ریز کیا, پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ دی انہوں نے. وہ جو پہلی وحی آئی, اقرا بسم ربک الذی خلق, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوست کے پاس بھاگتے ہوئے نہیں گئے, اس کے پاس سب سے پہلے اپنی وائف کے پاس گئے, حضرت خدیجہ کے پاس, بیکاز ہی نیو دیٹ نو ون انڈرسٹینڈز می لائک مائی وائف. نو ون. آج تو ہم دوستوں کے پاس بھاگتے ہیں نا, چھوڑو بیوی کے پاس کون جائے, دوستوں کے پاس بھاگو, ان کو بتاتے ہیں. ہی رین ٹو ہز وائف, زملونی کور می, اور انہوں نے ان کو اتنا کمفرٹ کیا. وہ آپ اگر ورڈز پڑھ لینا, کتنے پیار سے انہوں نے سمجھایا کہ آپ تو اتنے اچھے ہیں, آپ تو اتنے اچھے ہیں, اللہ کبھی بھی آپ کے اوپر ایسا نہیں کرے گا, کبھی بھی آپ جو ہے نا وہ مطلب اللہ ہمیشہ سرخرو کرے گا آپ کو, کبھی بھی ایسا نہیں. اتنے انکریجنگ ورڈ گئے. پھر اپنے کزن ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے, آئیے ان سے ملتے ہیں, وہ ماشاءاللہ نالجبل ہیں, وہ آپ کو بتائیں گے. انہوں نے جا کے مزید انکریج کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ تھی امیزنگ وائف. اینڈ دین یو ہیو سیدہ فاطمہ, یہ وہ پرنسس ہے, شی از the daughter of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, who was married to one of the greatest صحابہ, علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. اور ان کے ہاتھ کام کر کر کے پھٹ جاتے تھے, لکڑیاں اٹھا کے, برتن صاف کر کر کے, کپڑے دھو کے, چیزیں لا کے, پکا کے, ہاتھ شاید ان کے. امیجن what an amazing woman she is. She is the princess of Islam. And imagine کہ ان کے ہاتھ پھٹ جاتے تھے. اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پوچھنے گئی تھی کہ اگر آپ کے پاس کچھ غلام آئے میں, اگر ایک مجھے مل جائے تو میرے گھر میں بڑی مدد ہو جائے گی. تو آپ نے کہا میں غلام سے بہتر چیز دیتا ہوں. کیا چیز؟ سبحان اللہ, جس کو ہم لوگ تسبیح فاطمہ کہتے ہیں نا, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر 33 times and one more times اللہ اکبر. اور علی بن ابی طالب نے اس ٹائم پہ کہا تھا کہ امیزنگ سودا ہوا آپ کے ساتھ, بہت اچھی چیز ملی ہے, جو بدلے میں دیا نا غلام کے سے ہم نے کیا کرنا تھا, یہ جو انہوں نے دیا, سبحان اللہ. یہ ہے لیڈرز آف پیراڈائز. سو مائی ڈیئر سسٹرز ان اسلام, یو ہیو ایوری رائٹ ٹو ورک, یو کین ورک, یو کین ہیو اے کریئر, نو پرابلم انشاءاللہ, بٹ نو دس اینڈ ایکنالج دس فیکٹ کہ آپ لوگوں کی جو سکسیس ہے ان دا ہیئر آفٹر, دیٹ لائز ان سم تھنگ کمپلیٹلی ڈفرنٹ. اٹ از ٹو فلفل یور ڈیوٹیز ایز اے ڈاٹر, ایز اے وائف, ایز اے مدر, ایز اے سسٹر. ان رولز میں اگر آپ فلفل کر رہی ہیں تو بے شک آپ کو اجازت ہے آپ کام بھی کریں, سب کچھ کریں انشاءاللہ تعالیٰ, لیکن اپنی بیسک آبلیگیشنز کو نہیں بھولنا. ایک دفعہ آبلیگیشنز کور ہو رہی ہیں, اس کے بعد یو وانٹ ٹو ورک, بسم اللہ, نو پرابلم واٹس ایور. بٹ یہ نہ ہو کہیں کہ آبلیگیشنز پوری نہیں ہو رہی اور سبحان اللہ کریئر وومن بن چکی ہیں. اور یہ جس طرح کا ایک ویسٹرن فلسفی آتی ہے نا کہ یو ڈونٹ اون می, دس از مائی لائف, آئی کین ڈو وٹ ایور آئی لائک, بلا بلا بلا. یہ اس قسم کا جو ایک ویسٹرن فلسفی آ رہی ہے, اس کی طرف نہیں جانا, بیکاز وی آر آخرہ فوکسڈ اینڈ وی ہیو ٹو بی گیٹ ٹوورڈز دیٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے, اور یہ بڑی پاورفل حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ your risk will chase you greater than death will chase you. یعنی تمہارا رزق جو ہے, اب یہ بھی ایک آپ کو میں بہت بڑا ایک چیز بتا رہا ہوں, میں نے کہا تھا نا آج کے آپ کے کانسیپٹ بدلیں گے, آج آپ کے یہ کانسیپٹ سمجھ لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کا رزق جو ہے ایسے آپ کا پیچھا کرے گا جیسے موت پیچھے کرتی ہے, اس سے بھی زیادہ. ہر بندے کو موت آنی ہے نا, کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر بندے نے موت کا مزہ چکھنا ہے.
آپ سے فرماتے ہیں کہ موت جس طرح سے آئے گی اس سے زیادہ قریب تمہارے رزق تمہارا آئے گا. جتنے نوالے تمہاری قسمت میں لکھے ہیں وہ کھا کے ہی مرو گے, اس سے پہلے نہیں مرو گے. جتنا رزق تمہاری قسمت میں ہے اتنا ہی ملے گا انشاءاللہ تعالی. اب ایک انسان سوچا کہ اگر میری قسمت میں رزق لکھا ہوا تو مجھے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے. یہ سوال اکثر آتا ہے. جیسے میں یہ بات کہتا ہوں تو عام طور پہ سوال پہلا یہی آتا ہے. تو میں کہتا ہوں شاید اگر آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں تو شاید یہی قسمت میں لکھا ہوتا کہ یہ ہاتھ پہ ہاتھ رہے مر جائے گا. ٹھیک ہے, تو آپ کو نہیں پتا آپ کی قسمت میں کیا لکھا ہے. سو اس کا مورل آف دا اسٹوری کیا ہے؟ مورل آف دا اسٹوری ہے آپ اپنے لیے کوئی حلال مینز ڈھونڈ لیں رزق کمانے کی, انشاءاللہ رزق مل کے رہے گا آپ کو. چاہے آپ مثال کے طور پہ اگر آپ کا ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہے اور وہ ریئل اسٹیٹ میں آپ بزنس کرتے ہیں اور حق حلال کماتے ہیں, ہو سکتا ہے آپ کو اس میں خربوں مل جائیں, آپ ایک اور ٹائکون بن جائیں پاکستان کے اور آپ کا بڑا کوئی پراپرٹیز ہو اور سارا کچھ ہو اور آپ مطلب ملٹی بلینئر ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے آپ نے وہ کام نہیں کیا, آپ نے ایک فروٹ کا ٹھیلا لگا لیا تھا اور کچھ سالوں کے بعد آپ کی قسمت ایسی تھی کہ آپ کی قسمت میں رزق لکھا ہوا تھا, آپ کا سب سے بڑا امپورٹ ایکسپورٹ کا فروٹ کا بزنس ہو گیا پورے پاکستان کے اندر یا پورے ایشیا کے اندر. آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ آپ نے حلال طریقہ ڈھونڈنا ہے. رزق جتنا بھی ہے, یہ جو ویریبلز ہیں نا ہماری لائف میں, کوئی امیر ہے, کوئی بندہ غریب ہے, کسی کی آنکھیں ہیں, کسی کی نہیں ہے, کسی کی ٹانگیں ہیں, کسی کی نہیں ہے, کوئی بندے کے دل میں یہ ہے وہ, یہ ساری چیزیں ویریبلز ہیں. ہماری زندگی ایک ٹیسٹ ہے. میں نے کہا تھا نا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. لائف از اے ٹیسٹ. اللہ ہیز گیون یو ڈفرنٹ کوسچن پیپرز, لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی کو اس کی کیپیسٹی سے زیادہ کا ٹیسٹ نہیں دیتا. جس کو بھی ٹیسٹ ملتا ہے وہ اس کی کیپیسٹی کا ہوتا ہے, اس کے لیول کا ہوتا ہے. اللہ کو پتا ہے آپ اس کو پاس کر سکتے ہیں. کوئی بندے غریبی میں کفر پہ اتر آتے ہیں, کوئی بندے امیری میں کفر پہ اتر آتے ہیں. اتنے غریب ہوتے ہیں کہتے ہیں چھوڑو پرے میں کرتا ہی نہیں ہوں کام, لعنت ہے ایسے لائف پہ لعنت, اور وہ پھر کفر کر بیٹھتے ہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ امیری میں کفر کر بیٹھتے ہیں. اتنا پیسہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے دیتا ہے کہ وہ عیاش ہو جاتے ہیں, ہر قسم کی فحاشی اریانی بدکاری ہر کام میں پڑ جاتے ہیں, خراب ہو جاتے ہیں. تو اصل بھی چیز کیا ہے کہ آپ کو رزق تو ملے گا جو آپ کی قسمت میں ہے. آپ نے صرف اتنی محنت کرنی ہے, اتنی آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے لیے کوئی حلال رزق کا بندوبست کر لیں. انشاءاللہ الرحمن اسی میں آپ کو اللہ تعالیٰ برکت دے دے گا. ٹھیک ہے, اگر حرام کی طرف جائیں گے, مطلب ایک انسان ہے اس کو ملنا ہر حال میں تھا, رشوت لے کے اس نے لے لیا, وہ نہ لیتا اس کو ویسے مل جاتا تھا, تو اس نے اپنا خواہ وہ جو رزق اچھا والا آ رہا تھا اس کو حرام کر دیا اس نے. اب اس کو بھگتنا پڑے گا آگے جا کے. تو رزق جو ہے یہ آپ کے لیے ڈٹرمنڈ ہے اور آپ کی پیدائش سے پہلے لکھا جاتا ہے. پھر میں نے آپ کو شروع میں بات کی تھی کہ رزق کمانا بھی ایک ایکٹ آف ورشپ ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے, انہوں نے کہا کہ جو شخص رزق کماتا ہے اس نیت سے کہ میں اپنے ماں باپ کو پیٹ پالوں, ان کا خیال رکھوں, تو یہ ایکٹ آف ورشپ کاؤنٹ ہوگا اس کے بہاف پہ. آپ نے فرمایا جو شخص رزق کماتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ میں اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھوں, تو یہ بھی اس کے لیے ایکٹ آف ورشپ کاؤنٹ ہوگا. اور آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص اس لیے رزق کماتا ہے کہ میں بھوکا نہ رہوں اور مجھے کسی کے آگے بھیک نہ مانگنی پڑے, تو یہ بھی اس کا بھی ایکٹ آف ورشپ لکھا جائے گا. لیکن اس کے علاوہ کوئی نیت ہو کہ میں عیاشی کرنا چاہتا ہوں, میں پارٹی کرنا چاہتا ہوں, میں لڑکیاں پھنسانا چاہتا ہوں, میں گاڑی بنگلہ یہ وہ عیاشیاں, یہ نیت ہوگی, ظاہری بات ہے یہ تو ایکٹ آف ورشپ نہیں ہے. ایکٹ آف ورشپ کیا ہے؟ نیت خالص ہے. یا تو میں ایک خود مختار آدمی ہوں, میری کوئی ایک سیلف ریسپیکٹ ہے, میں لوگوں کے آگے بھیک نہیں مانگوں گا, آئی ول ارن. اور آپ کو پتا ہے کہ ایک صحابی جو آپ وسلم کے پاس آئے بھیک مانگتے ہوئے, انہوں نے کہا جی مجھے بھیک یہ پیسے دے دیں. تو آپ وسلم نے سب سے پہلے پوچھا تمہارے گھر میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا گھر میں بس ایک لکڑی کا برتن ہے جس میں ہم کھاتے پکاتے ہیں, ایک کپڑا ہے وہ ہم پہنتے بھی ہیں, اور کچھ اس کا پوشن کاٹ کے ہم بچھا بھی دیتے ہیں جس پہ ہم سوتے ہیں. لٹرلی کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. آپ نے فرمایا پیسے وغیرہ؟ انہوں نے کہا جی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا وہ اپنا برتن لے کے آؤ گھر سے. برتن لے کے آیا, وہ لکڑی کا بول تھا. انہوں نے کہا یہ تم میں سے صحابہ سے پوچھا, آکشن کیا, کون خریدے گا یہ؟ تو ایک صحابی نے کہا میں 1 درہم میں خرید لیتا ہوں. انہوں نے کہا اس سے زیادہ کوئی دینا چاہے گا؟ اب آپ وسلم آکشن کروا رہے ہیں. ایک صحابی نے کہا میں 2 درہم میں خریدتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے 2 درہم میں بک گیا. 1 درہم انہوں نے اس کو دیا, یہ اپنے فیملی کے اوپر لگاؤ کھانے کے لیے, ابھی کھانے کا سامان لے کے آؤ. اور یہ جو دوسرا درہم بچا ہے اس سے ایسا کرو کہ جا کے ایک کلہاڑی کے لیے لکڑی لے کے آؤ, اور اس کا جو دستہ اوپر ہوتا ہے وہ لے کے آؤ. اب وہ بندہ جا کے لے کے آیا, 1 درہم کی وہ کلہاڑی کا پیس لے کے آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے کلہاڑی اس کو بنا کے دی. وہ دستہ فٹ کیا, اس کے اندر فکس کیا, اور کہا یہ لو کلہاڑی پکڑو اور اب جاؤ جا کے اس سے لکڑیاں کاٹو اور لکڑیاں بیچو. 1 ہفتے بعد وہ شخص آیا, اس کے پاس 10 درہم اکٹھے ہو چکے تھے. آپ نے فرمایا اب تم اس کے ساتھ اپنی فیملی کو بھی کھلاؤ اور اپنے اوپر بھی لگاؤ انشاءاللہ. یہ وہ طریقہ ہے, رزق تو میں ملے گا, حلال طریقہ ڈھونڈ لو. 2 نمبریاں نہیں کرنی, بھیک نہیں مانگنی لوگوں کے آگے, جگہ جگہ گلی گلی اپنے آپ کو ذلیل نہیں کرنا. ٹھیک ہے نا, ایک مسلمان کی اپنی عزت اور وقار ہوتا ہے, اس کو مینٹین رکھو انشاءاللہ. اور وہ کہا کہ یہ تمہارا ریسپیکٹیبل پروفیشن ہے, ڈو اے ریسپیکٹیبل جاب, اینڈ اف یو ڈو سم تھنگ ریسپیکٹیبل اٹ بیکمز این ایکٹ آف ورشپ.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو کہ ایک لمبا سفر کرتا ہے, یعنی حالت اس کی خراب ہے, حالت خراب ہے, مطلب گرد آلود چہرہ ہے, جنا چہرہ ہے, بال بکھرے ہوئے ہیں, مسافر ہے, حج کی نیت سے نکلا ہوا ہے, اور اپنے سواری کے جانور پہ بیٹھا ہاتھ اوپر کھڑے کرتا ہے, کہتا ہے یا رب یا رب, اور دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے. تو آپ سے فرماتے ہیں کہ اللہ اس کی دعا قبول کرے تو کیوں کرے؟ جب اس کا کھانا حرام کا, اس کا پینا حرام کا, اس کے لباس حرام کا, یعنی پورا اس کا وجود جو ہے وہ حرام پہ پلا ہوا ہے, تو اللہ اس کی دعا سنے تو کیوں سنے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں کہ میں ان کی دعائیں سنتا ہوں, تو پھر ان سے کوئی یہ میرا بھی سنا کرے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي, ان کو چاہیے یہ میرا بھی سنا کریں اور میری بھی جو نا میرے پر بھی ایمان لایا کریں. ہم چاہتے ہیں اللہ ہماری ساری سنے, ہم اللہ کی ایک نہ سنیں. اور آپ کو پتہ ہے جو 4 شرائط جہاں مینشن ہے نا دعا کے لیے, یہ بڑی اسٹرانگ چیزیں دعا کی قبولیت کے لیے. دعا کو اگر آپ نے ٹربو لگانا ہو نا تو یہ 4 چیزیں بڑی ضروری ہیں. کیا چیزیں؟ نمبر 1, ایک انسان مظلوم ہے, مظلوم کی دعا ویسے قبول ہوتی ہے چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. مظلوم کافر کی بھی دعا سنی جاتی ہے. تو ایک تو مظلوم ہے, گرد آلود چہرہ, بیچارہ تھکا ہرا ہوا. دوسری بات مسافر ہے. آپ کو پتہ ہے سفر کے دوران دعا مانگنا بہت اچھی عادت ہے, اور یہ یعنی مسنون طریقہ ہے دعائیں قبول کروانے کا. تو جو مسافر ہوتے ہیں ان سے ہم لوگ کہتے ہیں پلیز ہمارے لیے دعا کیجیے گا انشاءاللہ. تو مظلوم بھی ہے, مسافر بھی ہے, ہاتھ اوپر کر کے دعا مانگنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کس طرح سے؟ انہوں نے کہا کہ جب انسان ہاتھ اوپر کر کے دعا مانگتا ہے تو اللہ کو شرم آتی ہے کہ اس کے ہاتھوں کو خالی واپس بھیج دے. اور پھر فرمایا کہ وہ شخص جو اللہ کے پیارے ناموں سے پکارا, یا رب یا رب, اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ پھر اللہ کے ناموں سے اللہ کو پکارا کرو, یا اللہ, یا رب, یا رحمان, یا رحیم, یا غفور, یا غفار, میرے گناہوں کو معاف فرما دے, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. تو اللہ کے ناموں سے پکار کے اللہ سے مانگنا, یہ ایک پیار بھرا طریقہ ہے اللہ سے مانگنے کا. ہم کہتے ہیں نا جب اپنے امی ابو سے مانگتے ہیں تو ایسے کہتے ہیں مجھے دے دیں, یہ کہتے ہیں پیاری امی, میری اچھی امی, پلیز مان جائیں نا, پیاری امی, آپ کتنی اچھی ہیں امی. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ تو نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے پیارے ناموں سے پکارو. یہ سارے کام کر رہا ہے, 4 کام کر رہا ہے دعاؤں کی قبولیت کے. لیکن آپ سے فرماتے ہیں دعا قبول ہو تو کیسے ہو؟ کیونکہ ان سارے فیوریبل چیزوں کے ساتھ ایک ایسی چیز داخل ہو گئی ہے کہ جو داخل ہو جائے تو ساری دعائیں ضائع ہو جاتی ہیں. کیا ہے وہ؟ ہے حرام. حرام چیز داخل ہوگی, دعاؤں کے اثر ختم ہو گئے. آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں پتہ نہیں جی دعائیں مانگتے ہیں دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی. پتہ نہیں جی اللہ سنتا بھی ہے کہ نہیں سنتا. اللہ سنتا ضرور ہے, اللہ السمیع ہے, البصیر ہے. ہماری دعاؤں میں پوٹنسی نہیں رہی, ہمارے دعاؤں کے اندر پوٹینشیل نہیں رہا, کیونکہ ہمارے سائٹ کے اوپر حرام کا جو کاروبار چل رہا ہے نا, حرام طریقے جو چل رہے ہیں, انہوں نے ہمارے ساری دعاؤں کے اندر سے بھی وہ پاور ختم کر دیا. حق حلال کی روزی کمائیں, دعائیں مانگے, پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. دعا تو وہ جو تقدیر بھی بدل دیتی ہے. اور یہ میرے کہنے کی ہمت نہ ہوتی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہ ہوتی. آپ نے فرمایا اگر کوئی چیز تقدیر کو بدل سکتی ہے تو وہ انسان کی دعا ہے. اللہ اکبر. اللہ کی تقدیر کو دنیا کی طاقتیں نہیں بدل سکتی, دنیا کی فوجیں نہیں بدل سکتی, ٹینک ایٹم بم نہیں بدل سکتے اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو. لیکن ایک مرد مومن کی یا ایک اچھی عورت کی, ایک جو مومنہ ہے, مسلمہ ہے, اس کی ہوئی دعا ایسی چیز ہے جو اللہ کی تقدیر, جو نا تقدیر کو بدل سکتی ہے. کاش ہمیں آئیڈیا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی پاور دی ہوئی ہے, تو ہمارا ایک سانس نہ ایسا نکلے ایکسپٹ کہ وہ دعا ہو. اگر ہمیں سمجھ آ جائے کہ دعاؤں کی پاور کتنی ہوتی ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ a body that is nourished on haram sustenance will never enter paradise. حرام پہ جو لوتھڑا پلا ہوگا نا, یہ جنت مطلب جو ہے نا جنت میں نہیں جا سکتا. تو اب خود حساب لگا لیں کہ کتنا ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنے آپ کو اس سے بچانے کے لیے. ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں, جو شکار کرنے والے جانور وغیرہ ہوتے ہیں, ہمارے اپنی فیملی میں, کیونکہ میرے فادر کا تعلق فوج سے تھا, دادا کا تعلق بھی فوج سے تھا, اور ہمارے گھروں میں نا شکار ایسے ہے جیسے کرکٹ اور فٹ بال ہوتا ہے. یعنی بچپن سے مجھے یاد ہے جب میں نرسری میں تھا تو میں پہلی دفعہ اپنے فادر کے ساتھ شکار پہ گیا تھا, اور پہلی دفعہ مجھے بندوق چلانے کا بھی انہوں نے یعنی دے دیتا. پہلے آئی تھنک آئی واز ان کلاس 1 جب میں نے اپنا پہلا شکار خود گن کے ساتھ کرنا شروع کیا تھا. اور ہمارے گھروں میں نا یعنی بالکل وہی بات ہے کہ اسلحہ زیور ہوتا ہے, اسی طرح سے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال ہم لوگ شکار وغیرہ کا بہت شوق تھا, اور ہم لوگ جو ہے نا جانور کتے وغیرہ پالتے تھے. اب کتے کے ساتھ شکار جب آپ کرتے ہیں تو اس میں ایک بڑی خاص ٹیکنیک ہوتی ہے. کتے کو ٹرین کیا جاتا ہے, پوائنٹر ڈاگز ہوتے ہیں یا لیبراڈور ہوتا ہے یا گولڈن ریٹریور ہوتا ہے, کوئی بھی ڈاگز ہوتے ہیں جو کہ ریٹریونگ ڈاگز ہوتے ہیں. وہ جب شکار گرتا ہے تو وہ اس کو ایز اٹ از منہ میں دبا کے لے آتا ہے مالک کے پاس, چاہے وہ اگر ڈکس کا شکار کرے, مرغابیوں پانی میں گری ہے. اب وہ ہمارے لیے جانا پاسبل نہیں ہے, ٹھنڈا برف والا پانی ہے, بہت سخت ٹھنڈا پانی ہے. اب وہاں کیسے اترے؟ کتا آرام سے چلا جاتا ہے, جا کے جو ہے نا ڈک لے کے آتا ہے. اب کتا جو ہے اس کی ٹریننگ ایسی کی جاتی ہے کہ کتا جان جاتا ہے اس کے. جب میں خود اپنے ڈاگس کو خود ٹرین کرتا رہا ہوں, وہ جب لے کے آتا ہے واپس تو میں اس سے وہ چیز لیتا ہوں. پہلے ہم شروع میں ایک ساک کے اندر کچھ چیز ڈال کے اس کو ٹرین کرتے ہیں. جب وہ واپس لاتا ہے اس کو ہم چھوٹا سا بسکٹ دیتے ہیں یا کوئی چیز دیتے ہیں اور شاباش دیتے ہیں.
تو وہ ہم سے اس کو عادت ہو جاتی ہے کہ جو بھی میرا کھانا ہے وہ میرے مالک سے آ رہا ہے. میرا مالک مجھے بسکٹ دیتا ہے, وہ تھپکی دیتا ہے, مجھے راضی ہوتا ہے, مجھے خوش ہوتا ہے, پھر مجھے یہ لنچ بھی دیتا ہوتا ہے, پراپر قسم کا کھانا وہ بھی مجھے یہ دیتا ہوتا ہے. تو کتے کا یقین ہو جاتا ہے کہ میرا رزق جو ہے وہ میرے مالک سے آ رہا ہے, اس جانور سے نہیں آ رہا. حالانکہ وہ تیتر ہے یا مرغابی ہے یا بٹیرا ہے, وہ اس کو وہیں پہ کھول سکتا ہے, اس کو کھا سکتا ہے, لیکن وہ جانتا ہے کہ میرا رزق جو ہے وہ اس جانور میں نہیں ہے, وہ میرے مالک کے ہاتھ کے اندر ہے. جب مالک دے گا تو مجھے مل جائے گا, مالک نہیں دے گا تو نہیں ملے گا. اور اگر میں نے اس جانور کو دانت مار دیا, اس پرندے کو میں نے دانت مار دیا اور کھول دیا اور ختم کر دیا, تو یہ جانور اس کے لیے حرام ہو جائے گا. حرام ہوگا تو میری شامت بھی آئے گی اور آئندہ مجھے اس سے رزق ملنا بند ہو جائے گا, اور شاید مجھے یہ گھر سے نکال دے کہ یہ کتا. اور ہم لوگ کہتے تھے یہ بات کہ جی یہ کتا خراب ہو چکا ہے. اکثر اوقات ہوتا ہے کہ شکاری کتے کبھی کبھار خراب ہو جاتے ہیں. خراب کس طرح سے ہوتے ہیں کہ بہت ریئر ہوتا ہے, لیکن ہو جاتا ہے کہ جب اس کو عادت پڑ جاتی ہے نا جانور پھاڑنے کی, بس پھر وہ ہم کہتے ہیں جی اب یہ کتا کسی کام کا نہیں رہا, اس کو آپ کہیں اور بھیج دیں, یہ شکار کے قابل اب نہیں ہے, کیونکہ یہ جس جانور کو منہ ڈالتا ہے اس کو پھاڑ دیتا ہے, اور اس کو یعنی ہمارے لیے پلیت کر دیتا ہے. وہ جانور مردار ہو جاتا ہے, اب وہ ذبح کرنے کے بھی قابل نہیں ہے. تو کتے کا اعتماد دیکھیں اپنے مالک پہ کتنا زیادہ ہے. ہمیں یقین ہونا چاہیے ہمارا رازق کون ہے, اللہ. اللہ ہمارا رازق ہے. میں یہاں پہ دنیا میں دانت مار کے, چونچ مار کے, جس طرح جو ایون عقاب سے شکار کرتے ہیں نا, یہاں پہ مڈل ایسٹ میں بہت شوق ہے ان کو فالکنز کے ساتھ شکار کرنے کا. اس چیل اس فالکن کو, اس باز کو پتا ہوتا ہے کہ رزق میرا یعنی جب میں پرواز کروں گا تو یہ میرا رزق کی تلاش میں نہیں جا رہا, رزق تو مجھے مالک کے ہاتھ سے ملے گا. حالانکہ وہ جا کدھر رہا ہے, پرندے کے پیچھے جا رہا ہے, لیکن اس کو پتا کہ رزق وہ نہیں ہے, رزق مالک کے ہاتھ میں ہے. یہ میں نے اس کو بغیر کسی اس کو یعنی جو نا نقصان پہنچائے جانور سے دبوچ کے اس کو واپس لا کے دینا ہے. یہ اس کو ذبح کر لے گا اور کھا لے گا, اور مجھے رزق پھر مالک دے گا. تو آپ بھی جب کسی جاب کے پیچھے جاتے ہیں نا, تو یہ مت سوچیں کہ جاب میں جیسے مرضی کروں, حرام کروں حلال کروں, مجھے رزق ملتا رہے گا. نہیں, آپ کا رازق اللہ ہے جو آپ کو دے سکتا ہے, وہ روک بھی سکتا ہے. کبھی بھی انسان اس خوش فہمی میں نہ ہو کہ میں اللہ کو ناراض کر کے, اللہ کے دین کی توہین کر کے میں کوئی بہت بڑا کچھ جو ہے نا فن خواہ بن جاؤں گا. ایسے نہیں ہو سکتا. رازق اللہ ہے. رازق میرا باس بھی نہیں ہے, رازق میری کمپنی بھی نہیں ہے. آج یہ ہے کمپنی, کل نہیں ہے. اگر کمپنی والا مجھے کہتا ہے کہ بیٹا آپ نے یہ کام کرنا ہے, حرام کام ہے, رشوت لو ورنہ میں تمہیں فائر کر دوں گا, تو میں کیا جواب دوں اس کو؟ ٹھیک ہے سر, میں رشوت دینے کے لیے تیار ہوں. نہیں, میں کہتا تم فائر کرو, رازق تم تھوڑی ہو, رازق تو میرا رب ہے, رازق تو اللہ ہے. مجھے کیا ضرورت ہے تمہارے آگے سجدے کرنے کی؟ مجھے کیا ضرورت ہے تمہارے آگے اس اننیسری ڈیمانڈ کو فلفل کرنے کی؟ میں وہ کروں گا جس میں میرا رب راضی ہے. اور اگر یہ چیز حرام ہے, واللہ میں بالکل نہیں کروں گا یہ کام. نکالنا ہے تو مجھے نکال دو, کوئی مسئلہ نہیں. یہ ہونا چاہیے آپ کا ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر. ہم کہتے ہیں جی ہم اللہ میں بلیو کرتے ہیں, یہ اللہ کے بلیو کا حصہ ہے. That do you really believe in Allah? Do you really believe in Allah? Do you take Allah as your رب? کیا تم اللہ کو رب مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ اصل بات یہ ہے. اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں یعنی یہ بات سورہ آل عمران میں آتی ہے, ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ الفاظ اللہ کے ہیں, اور یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے جب سورہ آل عمران میں کہا تو یہ حضرت مریم علیہ السلام کے الفاظ تھے. جب حضرت زکریا ان کے پاس آئے علیہ السلام تو انہوں نے ان کو یہ الفاظ کہے تھے. حضرت زکریا کی سٹوری بھی بڑی امیزنگ سٹوری ہے. حضرت زکریا جو ہیں وہ یعنی بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ حضرت مریم کے یعنی کی بہن کے ہسبینڈ تھے یا ان کی خالہ کے ہسبینڈ تھے, واللہ عالم, لیکن ان کے فیملی ممبر تھے. تو ان کو انچارج ملا, کیونکہ جب حضرت مریم کی جو والدہ تھیں انہوں نے اللہ سے دعا کی, اللہ مجھے بیٹا دے دے تو میں اس بیٹے کو دین کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دوں گی. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا تو نہیں دیا, بیٹی دے دی. اچھا, اس زمانے میں حساب کتاب یہ تھا کہ دین کا صرف کام جو نا مرد لوگ ہی کیا کرتے تھے. تو ان کے ہاں جب بیٹی ہوئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ یہ تو نے تو مجھے بیٹی دے دی, حالانکہ میں نے کہا یہ تھا کہ اگر جو میری اولاد ہوگی وہ میں تیرے دین کے لیے وقف کروں گی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کہا کہ اللہ جانتا ہے اللہ نے تمہیں کیا دیا, اور اللہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتی. تو انہوں نے خیر حضرت مریم علیہ السلام کو دین کے لیے وقف کر دیا. اب ان کے لیے مسجد میں خاص کمرہ بنایا گیا, ان کا ایک محراب بنایا گیا جہاں پہ وہ عبادت کیا کرتی تھی. اب ان کی کفالت کے لیے کسی کا ذمہ کرا دیا کہ یہ عورت جو ہے یہ تو صبح شام بس عبادت ہی کرے گی یہاں پہ, تو کوئی بندہ اس کی ذمہ داری اٹھا لے. تو قرآن اندازی ہوئی, اس میں حضرت زکریا کا نام آ گیا کہ وہ جو ہے انشاءاللہ ان کی کفالت کریں گے. تو اب حضرت زکریا جو ہے ان سے ایج میں کافی بڑے تھے, یعنی کافی بزرگ تھے, کافی ایج کے ہو چکے تھے. تو انہوں نے جب وہ جاتے پوچھنے کہ بیٹا تمہارے پاس کھانا ہے, تو وہ کہتی کھانا تو میرے پاس ہے, آپ کو کوئی ضرورت نہیں کھانا لانے کی. ہر دفعہ جاتے کہتی کھانا ہے. پھر حضرت زکریا نے یہ دیکھا کہ کھانا جو ان کے پاس آ رہا تھا وہ سارے کے سارے بے موسمی پھل آ رہے تھے. سردیوں میں جو ہے وہ تربوز آ رہے ہیں,
سردیوں میں جو ہے وہ آم آ رہے ہیں, گرمیوں میں جو ہے وہ سارے ڈرائی فروٹ اور جو پھل ہمارے ہم لوگ سردیوں میں کھاتے ہیں وہ سارا. تو وہ حیران تھے کہ یہ تمہیں رزق کون دیتا ہے, یہ بے موسمی پھل تمہارے پاس کہاں پہ آ رہے ہیں, کیونکہ کوئی ریفریجریشن کا سسٹم تو نہیں تھا, کوئی ایسی ٹیکنالوجی تو نہیں تھی کہ وہ تو ان کے پاس وہ پھل آ رہے تھے جو موسم کے نہیں ہوتے تھے. تو وہ کہتے تھے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے جو مرضی دے دیتا ہے. اور انہوں نے یہی فرمایا کہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. آپ کو اللہ پہ شک ہے, یعنی فیملی ممبر, میرے رشتہ دار, آپ کو شک ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ کے لیے تو کون فیکون ہے, اللہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے. تو میں اللہ کی عبادت کرتی ہوں, اللہ سے مانگتی ہوں, توکل اللہ پہ کرتی ہوں, تو اللہ مجھے بے موسمی پھل دیتا ہے, تو اس میں کون سی جو نا حیرت کی بات ہے. اسی آیت کی اگلی آیت ہے, یہ آیت نمبر 37 ہے سورہ الانعام کی, یہ آپ کا ہوم ورک ہے, آیت نمبر 38 جا کے پڑھ لیں. حضرت زکریا کی اولاد نہیں تھی, جیسے ہی انہوں نے یہ بات سنی, اس کی بالکل اگلی میں جو ہے آیت میں کیا آتا ہے, تو پھر زکریا نے اپنے رب کو پکارا. کیا پکارا؟ کہ اے اللہ میرے پاس اولاد نہیں ہے, میں بوڑھا ہو چکا ہوں, میری جو وائف ہے وہ بانج ہے, وہ ویسے بھی ایج بہت زیادہ ہے, and she cannot, even if she was young, she could still not have babies, and now تو she is very very old. So یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے, تو مجھے اولاد دے دے. یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا جیسے تو مریم کو بے موسمی پھل دے رہا ہے, تو میرا بھی موسم جا چکا ہے, لیکن اگر تو مجھے اولاد دے دے تو کتنا اچھا ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ہاں تمہاری اولاد ہونے والی ہے, اور ہم نے اس کا نام بھی یحییٰ رکھ دیا ہوا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. دعا کرنے کی دیر تھی, اللہ تعالیٰ نے کہا اولاد تو ہو رہی ہے تمہاری, نام میں بتاتا ہوں, اس کا نام یحییٰ ہوگا, اور وہ بہت نیک ہوگا اور بہت صالح ہوگا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات, اس پہ توکل کرنا چاہیے ہمیں. جب اللہ پہ توکل کرتے ہیں اینی تھنگ از پاسبل. صرف اپنے سائڈ کا بارگن مینٹین رکھیں, اپنے سائڈ کے جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے ہیں وہ پورے رکھیں, باقی کوئی اللہ تعالیٰ کے جو نا خزانوں میں کمی نہیں ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے دے سکتا ہے, جس کو چاہتا ہے جہاں مرضی سے دے سکتا ہے. تو کبھی اس بارے میں آپ نے ٹینس نہیں ہونا. اللہ کو ہم کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے. ہم نماز کے اندر نا جب نماز پڑھتے ہیں تو ایک رکعت میں 11 مرتبہ اللہ کی اس صفت کو بیان کرتے ہیں, رب, الحمدللہ رب العالمین. پھر جب ہم رکوع میں جاتے ہیں سبحان ربی العظیم, 3 دفعہ وہ ہو گیا. پھر کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد, ٹھیک ہے, تو یہ 5 دفعہ ہو گیا. پھر آپ سجدے میں جاتے ہیں 3 دفعہ سبحان ربی الاعلی, تینوں ڈال دیں, 8 ہو گئے. اور پھر دوسرا سجدہ کرتے ہیں, پھر 3 دفعہ اور. کم از کم 11 مرتبہ آپ اللہ کا نام رب اللہ رب اللہ رب اللہ. 4 رکعت نماز اگر آپ پڑھتے ہیں 44 ٹائمز آپ اللہ کو رب کہہ کے پکارتے ہیں. اللہ ہی میرا رب ہے. رب سے کیا مراد ہے؟ میرا خالق, میرا مالک, میرا رازق اللہ ہے. 44 ٹائمز ایک نماز میں. تو کیا ہوتا ہے جب آپ نماز پڑھ کے باہر نکلتے تو ہونا کیا چاہیے کہ میرا رزق سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. اب جو مجھے بندہ کہے کہ جی اب اپنے دستخط کر دیں کسی ایسے ڈاکیومنٹ پہ جو شرن ٹھیک نہیں ہے, اب کوئی حرام بزنس کا سائن کر دیں, میں کہتا ہوں نہیں, میرا رب اللہ ہے. پھر جب یہ فکر آتی ہے اچھا بچے کون پالے گا, میرے بچے بےچارے اسکول سے نکل جائیں گے, فیسیں کون دے گا, گھر میں کھانا کیسے آئے گا, میرا رب ہے جو مجھے پالے گا. مجھے کسی کا میں محتاج نہیں ہوں, صرف اپنے رب کا محتاج ہوں. جب یہ فکر ہمارے اندر اتر جائے گی نا, پھر دیکھیں آپ بالکل نڈر ہو کے ریلیکس ہو کے کام کریں گے, کبھی ٹینشن نہیں ہوگی. کبھی آپ کو آج کل لوگ کتنے ٹینس ہوتے ہیں, جاب چلی جائے گی, بزنس کریش ہو جائے گا, کیا ہوگا کیا ہوگا. کیا ہونا کیا ہے؟ اللہ میرا رب ہے, جس نے آج تک پالا ہے وہ آگے بھی پالے گا. ڈرنے کی بات کیا ہے؟ یا تو نا رازق کوئی اور ہو, یا تو نا رازق میں نے کسی اور کو بنایا ہو, پھر تو ڈریں, بالکل ڈریں. لیکن جب رازق اللہ ہے تو کیا مسئلہ ہے؟ اللہ سے بنا کے رکھیں, اللہ سے ریلیشن شپ مینٹین کریں, تو کوئی ڈر نہیں ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ طلاق کے اندر, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرے گا, اللہ اس کو ہر مصیبت میں سے راہ فرار دے گا. اللہ will make a way out for him from every difficulty. اور اللہ اس کو رزق دے گا وہاں سے جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. کیا کرنے سے؟ تقوی اختیار کرنے سے. تقوی سے مراد یہ ہے گناہوں کو چھوڑ دینا, حرام کو چھوڑ دینا, اور حلال رستہ اختیار کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, جو شخص بھی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, جو بھی تقوی اختیار کرے گا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کو ہر مصیبت سے باہر نکالوں گا. اور پھر یہاں سے بس یہ نہیں کہ بس نکال کے بس فارغ, اس کے بعد کچھ بھی نہیں, مصیبت سے نکالوں گا, پھر رزق بھی دوں گا وہاں سے جہاں سے اس نے کبھی سوچا ہوا بھی نہیں ہوگا. اور اس کی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, اور جو اللہ پہ توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا, اس کو پھر کسی کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی.
یہ ہے اللہ کا وعدہ. یہ میرا وعدہ نہیں ہے. میرا وعدہ تو 2 نمبر ہو سکتا ہے نا, میڈ ان پاکستان قسم کا. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو, مصیبت سے میں نکالوں گا. تم تقوی اختیار کرو, وہ کام کرو جو اللہ کو پسند ہے, تمہیں رزق کا بندوبست میں کروں گا, اور وہاں سے دوں گا جہاں تم نے سوچا نہیں ہوگا. تمہاری پلاننگ میں وہ چیز آئی نہیں ہوگی. تم نے سوچا تھا ہاں یہاں سے آ سکتا ہے, ادھر سے آ سکتا ہے, ادھر سے آ سکتا ہے, اللہ ایسی سوچ سے دے گا, تم نے وہ کبھی کاؤنٹ ہی نہیں کیا تھا کہ یہاں سے بھی پیسے آ سکتے ہیں. یہ ہے اللہ جو کہ رزاق ہے, رزق دینے والا. تو اللہ سے ریلیشن شپ بنا کے رکھیں. آپ کی اب کیا بگاڑ کے رکھیں, بنا کے رکھیں. تقوی اختیار کریں, اللہ پہ توکل کریں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. یہ اللہ کے وعدے ہیں. پھر یہ کہ ہمارے پاس کچھ بزنس ایتھکس سے ریلیٹڈ پرنسپلز ہیں ہماری شریعت میں, ہمارے اسلام میں. یہ میں اس لیے مینشن کر رہا ہوں کیونکہ تھوڑا سا اب یہ کریئر اورینٹڈ ایڈوائس ہے, جہاں پہ آپ باقی اپنی پلاننگ کرتے ہیں نا دین کے معاملے میں, کہ جی ہم نے دین کے معاملے میں, دنیا کے معاملے میں, جاب کے بارے میں یا بزنس کے بارے میں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم لوگوں نے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں انڈر اسلامک امبریلا کام کر رہی ہوں. دین ہمارا جو ہے وہ امبریلا ہے, اس کے نیچے ساری چیزیں آتی ہیں. کوئی چیز ایسا نہیں ہے کہ دین یہاں ہے اور وہ چیز وہاں ہے, کہ نہیں یہاں تو دین ہوتا ہے, یہ کچھ دین سے باہر کی باتیں ہیں. میں نے کہا کہ باتھ روم جانا بھی دین کے حصے میں آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا یہ چیزیں کیا ہے ہمارے پاس جو ہمیں خیال رکھنا چاہیے. ہائرنگ اینڈ پروموشنز, کیا یہ مطلب شرعی طریقے سے ہو رہی ہیں, کیا انصاف کے ساتھ ہو رہی ہیں, یا ہمارا سفارشی پروگرام چل رہا ہے یہاں پہ. دوسری بات یہ نیچر آف بزنس کیا ہے. نیچر آف بزنس بذات خود حلال ہے یا حرام ہے. اچھا کچھ بزنسز اس میں 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے جو بزنس خود حرام ہے, اور پھر یہ کہ اس میں کچھ حالات ایسے ہو گئے جس نے بزنس کو حرام کیا ہوا ہے. مثال کے طور پہ شراب کا کاروبار کرنا, جتنا مرضی آپ اچھا کرنے کی کوشش کر لیں وہ حرام ہی ہے. سود کا کاروبار جیسے مرضی کر لیں حرام ہی ہے وہ, ٹھیک ہے. یہ ہے جو ان اینڈ آف اٹ سیلف حرام ہے. پھر کچھ بزنسز ہیں جو آپ کی حرکتوں کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ آئی ٹی کا بزنس ہے. آئی ٹی کا بزنس حرام تو نہیں ہے نا. پڑھانے کا بزنس ہے, پڑھانا حرام تو نہیں ہے. لیکن اگر آپ آئی ٹی کے بزنس کے اندر رشوت شروع کر دیں, آپ آئی ٹی کے بزنس کے اندر جیسے میں نے ایگزامپل دی, آپ پورنوگرافک کام شروع کر دیں, آپ ٹیچنگ پروفیشن کے اندر جو ہے وہ ایسے کام شروع کر دیں جو کہ انفیئر اس میں کام شروع کر دیں, تو وہ بذات خود وہ جو ایکٹس آپ کر رہے ہیں اب یہ حرام ہوتے جا رہے ہیں. تو نیچر آف بزنس اٹ سیلف شوڈ بی حلال اینڈ دا وے یو آر ڈوئنگ اٹ شوڈ آلسو بی حلال. دونوں چیزوں میں کانٹرڈکشن نہیں ہونی چاہیے. پھر کسٹمر ریلیشن شپ, ہاؤ از یور ڈیلنگ ود دا کسٹمرز. کسٹمرز کے ساتھ آپ کا کیا ہے, یعنی اس میں بھی بے شمار احادیث آتی ہیں کہ گندا مال دینے والے کے بارے میں کیا اسٹرانگ وارننگز آتی ہیں کہ جو مال چھپاتا ہے, لوگوں کو گندے مال فارورڈ کرتا ہے. پھر امپلائی ریلیشن شپ, آپ کیا اپنے مزدور کو پسینہ سوکھنے سے پہلے پے کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو. آپ کا اس کے ساتھ ریلیشن شپ کیا ہے, کیا اس کو رائٹ پے مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے. کمپیریٹرز آپ کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے, کیونکہ یہاں تو نا کٹ تھروٹ انوائرمنٹ ہے, کمپیریٹر کو مار دو, کمپیریٹر کو ذلیل کر دو, ایسی بات نہیں ہے. پھر ہے مس یوز آف ایسٹس, آپ کو جو کمپنی کی طرف سے ایسٹس ملے ہوئے ان کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہو. عمر بن الخطاب جو ہے اپنے دور میں ایک ان کے پاس مومبتی تھی جس سے وہ رات کے ٹائم پہ اسٹیٹ کے جو لیٹرز تھے وہ لکھا کرتے تھے, اور پھر جب پرسنل لکھتے تھے اس کو بجا کے اپنی مومبتی نکالتے تھے اور اس کے نیچے پھر اپنے پرسنل خط لکھا کرتے تھے. اور جب وہ ایک دفعہ بیمار ہوئے تو انہوں نے باقی اپنے شورا سے پوچھا, پرمیشن لی کہ مجھے اگر آپ اجازت دے دیں تو میرے پاس ابھی کچھ یعنی شہد نہیں ہے, اگر مجھے اجازت آپ کی ہو تو میں بیت المال سے 2 چمچ شہد کی لے لوں. تو انہوں نے کہا امیر المومنین آپ کو اجازت ہے, آپ 2 چمچ لے لیں. یہ ہے جسٹس کا یعنی ایک ہائٹ آف جسٹس. ہمارے یہاں پہ تو کوئی سین ہی نہیں ہے نا ایسا. 2 چمچ کیا, یہاں تو پوری پوری گاڑیاں بنگلے پتہ نہیں کیا کچھ کھا جاتے ہیں. تو یہ ہے کہ جب آپ جسٹس سے کہتے ہو تو آپ ایسٹس کو مس یوز نہیں کرتے. آپ کو پتا ہے کہ جو میں آفس سے پین بھی گھر لے کے جا رہا ہوں نا, یہ میرا پین نہیں, یہ آفس کا پین ہے. میں نے جو پیپر بھی نکالا نا پرنٹر سے, یہ پیپر بھی میرا نہیں ہے, آفس والوں کا ہے. یہ ان کی ملکیت ہے, میں اس کو یوٹیلائز کر رہا ہوں. پھر یہ انوائرمنٹل پولوشن, کچھ لوگوں کے بزنسز کے ساتھ انوائرمنٹ کو نہیں خیال رکھتے. تو یہ ساری چیزیں, ہمارا پورا دین جو ہے ان ساری چیزوں کے اوپر احکامات موجود ہے. آج ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, بلکہ میں اس ایک سبجیکٹ کے اوپر جو ہے نا بے شمار احادیث ہے جو ہم لوگ ڈسکس کر سکتے ہیں. پھر کچھ چیزیں, یہ جو کچھ سوال ہیں جو میں پوچھنے چاہیے کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے. فار ایگزامپل, ڈیڈ آئی ٹیک اور گیو اینی انٹرسٹ بیسڈ لونز ان مائی بزنس, ڈیڈ آئی انفیئرلی ایٹ اپ somebody's land or property in doing this business, did I offer any bribes to speed up my paperwork, how is my attitude towards my employees, do I pay my employees on time, do I ensure my shop business products are given at discounts or free of charge to those who are needy and deserving, and then do I regularly give charity out of my income. کیا میں صدقہ خیرات وغیرہ بھی کرتا ہوں کہ نہیں. یہ سارے سوال ہیں اور اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں, لیکن یہ صرف میں نے یہاں لکھے ہیں تاکہ آپ کو ایک سٹارٹنگ پوائنٹ مل جائے کہ جب میں بزنس کی پلاننگ کروں تو ایسے سوال بھی جو ایتھیکل کوسچنز ہیں وہ بھی ضرور بیچ میں جو ہے نا انکلوڈ کروں, کیونکہ اگین وی آر آخرہ فوکسڈ. ایک اور ایشو ہے ود ریگارڈس ٹو جینڈر رولز, جینڈر ریلیشن شپس ان دا ورک پلیس. اور یہ فریکوینٹلی آسک کوسچن میں اس لیے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ جی اب کیا کریں, یونیورسٹی میں آتے ہیں, اسکول میں آتے ہیں, بزنس کرتے ہیں,
وہاں پہ خواتین بھی ہوتی ہیں, مرد بھی ہوتے ہیں, آپ کیا کریں؟ ہاؤ از اٹ الاؤڈ ٹو ورک ود دیم, از اٹ ناٹ الاؤڈ ٹو ورک ود دیم؟ تو 3 پرنسپلز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. میں PPL فارمولا بولتا ہوں کہ جو بھی آپ کی میل فیمیل انٹریکشن ہے, کام کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کی ایجوکیشن بھی ہو سکتی ہے, لیکن پہلی بات یہ, جو بھی انٹریکشن ہوگا میل فیمیل کے بیچ میں, اٹ ہیز ٹو بی P فار پرپسفل. کسی مقصد کے تحت وہ بات ہوگی, بغیر مقصد کے موسم کا حال پوچھنا, اچھا جی اور سنائیں آپ کے یہاں کیسا موسم ہے جی, بارش ہو رہی ہے, آپ کے یہاں کیا ہو رہا ہے, جہاں بھی طوفان آیا ہوا ہے جی. آپ جیو نیوز دیکھ لیں, آپ اس کے اوپر جا کے ویدر فوکاسٹ دیکھ لیں, آپ یہاں پہ ویدر ایپ انسٹال کر لیں, ٹھیک ہے, آپ کو ان جو ہے نا خاتون سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ موسم کیسا ہے, یا ویسے اچھا جی اور سنائیں, پھر اور سنائیں, آپ اپنی والدہ سے پوچھ لیں اور سنائیں, آپ اپنی بہن کو فون کر لیں, ان کو کیوں پوچھ رہے ہیں اور سنائیں. تو ان سے آپ جو ہے نا وہ بس ورک ریلیٹڈ کام ہے, نمبر 1. تو اٹ ہیز ٹو بی P فار پرپسفل. نمبر 2, اٹ ہیز ٹو بی P فار پبلک. اٹ کین نیور بی اے پرائیویٹ کانورسیشن. پبلک سے مراد یہ کہ جب بھی میل فیمیل انٹریکشن ہوگا وہ کسی پبلک اسپیس میں ہوگا. یہ نہیں کہ چلے ایسا کریے آپ میرے آفس میں آ جائیں اور آتے ہوئے دروازہ بند کر دیجیے گا, نہیں. آپ وسلم کی حدیث ہے, جب بھی 2 مرد اور عورت نامحرم ساتھ ہوتے ہیں تو بیچ میں تیسرا ہوتا ہے, وہ شیطان ہوتا ہے. بالکل صحیح. تو یہ موقع نہیں کبھی آنے دینا کہ جب آپ کے ساتھ تیسرا شیطان موجود ہو. تو جو بھی ہو, جس طرح ابھی یہ سیٹنگ ہے, دس از اے پبلک سیٹنگ, اس میں کوئی بات ہوتی ہے, نو پرابلم. باہر یہاں کوریڈور میں ہوں, نو پرابلم. اچھا ایک اور ہوتا ہے جس کو ہم لگتا ہے کہ پبلک ہے لیکن پبلک ہوتی نہیں ہے, کامسیٹس کے او کونے میں لان میں نا بیٹھ کے درخت کے نیچے, یہ پبلک کو نظر تو آ رہا ہے لیکن آواز نہیں آ رہی, تو یو شوڈ بی آڈیو اور ویڈیو دونوں آنی چاہیے, یہ پبلک ہے, ٹھیک ہے. تو پبلکلی ایوری ون جو گزر رہے ہیں وہاں سے, دے شوڈ بی ایبل ٹو ہیئر یو, دے شوڈ بی ایبل ٹو سی یو. کیونکہ جب آپ چھپ کے بات کریں گے اس طرح سے, یہ بھی پھر اس میں بھی شیطان داخل ہو جاتا ہے, آلدو یو آر ان پبلک, لیکن چونکہ ایک پرائیویٹ سیٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے اس میں بھی شیطان داخل ہوتا ہے. اور تیسری چیز ہے PPL. L ہے لمیٹڈ. لمیٹڈ سے مراد یہ کہ اگر آپ کی ایک میٹنگ سے بات ہو گئی ہے تو پھر دوسری کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ چلے میٹنگ تو ہو گئی, چلے شام کو پھر ملیں گے انشاءاللہ چائے پہ, میری طرف آ جائیے گا, نہ ایسا نہیں کرنا. اگر ایک میٹنگ سے مسئلہ حل ہو گیا ہے, الحمدللہ اٹس ڈن. اگر اسینشل ہے کہ دوسری میٹنگ ہو, دوسری بھی کر لیں, لیکن جبرن فورس نہیں کرنی دوسری میٹنگ کہ چلیں اب ایک تو ہو گئی, اب دوسری کرتے ہیں, پھر تیسری کرتے ہیں, پھر چوتھی کرتے ہیں. ڈونٹ ٹرائی ٹو میک اے ہیبٹ آؤٹ آف اٹ. تو انشاءاللہ یہ 3 اگر رولز آپ اپنا لیں تو آپ کے جینڈر ریلیشن شپ انشاءاللہ بہت کلیئر رہیں گے, صاف رہیں گے. آفس میں جو مینیجرز وغیرہ بھی ہیں جن کا پرائیویٹ آفس ہوتا ہے عام طور پہ, تو میں ان کو یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ کم از کم یہ کریں کہ اگر آپ کے لیے زیادہ مشکل ہو رہا ہے, آپ دروازہ کھول دیں آفس کا. آپ کہیں ٹھیک ہے لوگ گزر رہے ہیں آگے پیچھے, لوگ آگے پیچھے موو کر رہے ہیں, کوئی خاتون آتی بھی ہے, سر یہ آپ کا پیپر ورک, ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر, ٹیبل پر رکھ دیجیے, اینڈ شی ٹاکس ٹو یو, پیپل آر آؤٹ سائڈ, دے کین ہیئر یو, دی ڈور از اوپن, اٹس ناٹ کلوزڈ. تو انشاءاللہ دس از اوکے, بٹ کلوز ڈورز کے پیچھے اور یہ سارے کام جو میں نے آپ کو بتائیں ان کو آپ اوائڈ کریں. فائنلی ایز وی موو ٹوورڈز the conclusion, the principle I want to share towards the end is کہ work around your obligations to Allah subhanahu wa ta'ala, not the other way around. آپ کا جو ورک ایتھک ہے وہ ہونا اس طرح سے چاہیے کہ میں نے کہتا تھا پہلے اللہ کے بندے بنے, پھر جو بننا چاہتے ہیں بن جائیں. نماز ہے, زکوٰۃ ہے, روزہ ہے, حج وغیرہ ہے, یہ چیزیں جو آپ کی بیسک آبلیگیشنز ہیں, میک شور کہ ان کو پہلے پورا کر دیں. ایسا نہ ہو کہ کوئی بات نہیں, نماز خیر ہے, میٹنگ زیادہ ضروری ہے, نماز کی خیر ہے, کوئی بات نہیں جی, زور بھی قضا ہوگی جی, اثر بھی قضا ہوگی, نہ ایسا نہیں کرنا. کوئی بھی چیز اللہ کے ٹائم کے ساتھ زیادہ ضروری نہیں ہے. ہاں کچھ ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں, مثال کے طور پہ ایسے ڈاکٹرز جو کہ سرجری کر رہے ہیں, لائف تھریٹننگ آپریشن ہو رہا ہے, اذان ہو جاتی ہے, ان کے لیے کچھ رخصت ہوتی ہے کہ وہ نمازیں جوڑ بھی سکتے ہیں اور دیگر ان کے لیے وہ چیزیں ہیں, لیکن دس شوڈ ناٹ بی دا نارم. یور فرسٹ پرائرٹی شوڈ بی ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. ٹائم ہوگا, اچھا آپ کا اسکیڈول ہی ایسے ہو, آپ کے کیلنڈر پہ ایسے ہی ہو, آپ ڈے کا جو روٹین بناتے ہیں آپ اس میں کہیں اچھا جی فلانے شخص سے میٹنگ ہے, اچھا آپ سے میں زور سے پہلے مل لوں گا, آپ سے جی زور کے فوراً بعد آپ سے میٹنگ ہو جائے گی, آپ ایسا کریں اثر سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ آ جائیں, آپ ایسا کریں اثر کے 15 منٹ بعد آپ سے میٹنگ کر لیتے ہیں, اور مغرب سے پہلے آپ سے اور مغرب کے بعد آپ سے. ڈے کو یوٹیلائز ایسا کریں, یہ نہیں کہ جی آپ آ جائیں جی ٹھیک ہے 5 بجے آ جائیں, 5 بجے شروع ہوئے اور سبحان اللہ مغرب بھی گئی اور اثر بھی گئی اور سب کچھ نکل گیا. ایسا نہ ہو, اسکیڈول کریں اور ان کو بتائیں کہ جی میں بریک لوں گا, پہلے سے بتا دیں. نو بڈی مائنڈز, آئی ٹیل یو دس, نو بڈی مائنڈز. میٹنگ کے اندر اگر آپ کہتے ہیں کہ جی ایکسکیوز می میں ذرا اٹھنا چاہتا ہوں 5 منٹ کے لیے مجھے بریک دیں, میں ذرا نماز پڑھ کے آتا ہوں, کوئی بندہ کسی کو ہارٹ اٹیک نہیں ہو جائے گا آپ کی اس بات سے, اٹ کین ویٹ, نو پرابلم انشاءاللہ. ہاں جہاں پہ لائف تھریٹننگ اور کرٹیکل مسائل ہیں وہاں پہ کبھی کبھار ایشو ہوتا ہے, لیکن اس میں نے بتایا کہ دین میں کچھ آسانیاں بھی ہیں, وہ آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں. تو آپ کی جو اسی طرح سے رمضان کا مہینہ ہے, رمضان میں یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں جی اب تو رمضان کا مہینہ ہے تو اب تو کام کرنا ہی نہیں ہے سرے سے. رمضان میں بھی آپ کا اسکیڈول جو ہے اٹ شوڈ بی لائک دیٹ. سبحان اللہ, جب میں مڈل ایسٹ میں تھا, میرا جو باس تھا ہی واز فرام ساؤتھ افریقہ, لیکن اس کو بھی پتا تھا کہ ان کا چونکہ رمضان ہے اور امپورٹنٹ ہے, اس نے کہا آپ ایسا کریں, آپ آفس شروع کریں گے فوراً سحری کے بعد, ہم سٹارٹ ہی کریں گے, آپ اپنی جو ہے نا سحری کریں, نماز پڑھیں اور آپ آفس آ جائیں.
مطلب تقریباً اگر مثال کے طور پہ 5:30 بجے اگر اس ٹائم پہ فجر ہو رہی تھی تو دیکھا کہ جی آپ 6:30 تک آفس آ جائیں اور میں آپ کو 1 بجے سے پہلے چھوڑ دوں گا. میں نے کہا دس از بریلینٹ, نتھنگ لائک اٹ, کیونکہ آورس تو اتنے ہی لگاؤں گا میں انشاءاللہ, لیکن مجھے پہلے 1 بجے چھوڑ دیں گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ میں آرام سے جا کے کم از کم دوپہر کو آرام سے ظہر بھی پڑھ لوں گا, ریسٹ بھی کر لوں گا انشاءاللہ. اس کے بعد دوبارہ اپنے جو ہے نا ذکر اذکار وغیرہ, قرآن تلاوت, یہ سارا کچھ مجھے ٹائم مل جائے گا. پھر اس کے بعد آرام سے رات کو جو ہے وہ تراویح کے لیے بھی ٹائم نکل آئے گا, صبح میں بالکل صحیح حالت میں جاؤں گا انشاءاللہ. تو اس طرح سے کمپنسیٹ کرنا اور اپنے امپلائیز کا خیال رکھتے ہوئے یہ کام کرنا. اگر آپ کا اپنا بزنس ہے تو خاص طور پہ یہ چیز لے کے آنا کہ یہ چیزیں مس نہ ہو. ہمارے یہاں والدین عام طور پہ کیا کرتے ہیں, رمضان کا مہینہ ہے, بیٹا آپ کے پیپر آ رہے ہیں, آپ ایسا کریں روزے چھوڑ دیں. کس شریعت میں روزے معاف ہوئے تھے آپ پہ؟ سبحان اللہ, یہ مجھے علم نہیں تھا. آپ کے ماں باپ نے خود ہی اپنی شریعت بنا دی. بیٹا ایگزام ہو رہے ہیں, آپ صبح اٹھو گے, آپ ایسے دیکھو نا فجر کے لیے, آپ ایسا کرو 7 بجے اٹھنا, چھوڑو نماز, آپ کے لیے جائز نہیں ہے. سبحان اللہ, آپ لوگ جو اسٹوڈنٹس ہیں ماشاءاللہ, آپ لوگوں کے اوپر اس وقت جو ٹینشن ہے نا, 2 چیزیں ہیں. ایک ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ, دوسری نماز ہے. زکوٰۃ ابھی آپ نے نہیں دینی, حج کے لیے آپ کے اوپر فرض نہیں ہوا ابھی, تو جب پیسے آئیں گے تب حج بھی کر لیں گے, پیسے آئیں گے تو زکوٰۃ بھی دے لیں گے. پیچھے رہ گیا توحید لا الہ الا اللہ, یہ تو مانتے ہیں انشاءاللہ سارے. دوسری بات نماز ہے, اور تیسرے رمضان کے روزے ہیں. رمضان کے روزے بھی ابھی ٹینشن نہیں ہے, بیکاز وہ جب آئیں گے تو ٹینشن لیں گے. پیچھے رہ گئی صرف نماز 5 وقت کی. اگر ابھی خدا نہ خواستہ ہم اٹھ جانا تو پہلا سوال کیا ہوگا, نماز کی ضرورت تمہاری. اور اگر ہم یہ جواب دیں کہ یا اللہ میں نماز نہیں پڑھ سکا, 24 گھنٹے جو آپ نے مجھے ڈیلی کے دیے تھے اس میں میرے پاس 24 منٹ نہیں تھے آپ کے لیے. فیس بک کے لیے بھی ٹائم تھا, یوٹیوب کے لیے بھی ٹائم تھا, اینگری برڈز کے لیے بھی ٹائم تھا, کینڈی کرش کے لیے ٹائم تھا, عشق ممنون کے لیے ٹائم تھا, فاطمہ گل کے لیے ٹائم تھا, میرا سلطان کے لیے ٹائم تھا, ہم سفر کے لیے ٹائم تھا, لیکن بس تیرے لیے اعلیٰ ٹائم نہیں تھا. کتنی افسوس کی بات. تو تھوڑا سا اپنا جو ہے نا محاسبہ کر کے کم از کم 5 وقت کی نماز اپنی پکی کریں, اور وہ بھی فرائض سب سے پہلے. جو پہلا سوال قیامت کے دن ہوگا وہ آپ کی نماز کے بارے میں ہوگا. جس کا وہ سوال کلیئر ہو گیا, آگے مزید سوال, اچھا جی والدین پہ احسان کیا وغیرہ وغیرہ. جس کا یہی سوال رہ گیا تو پھر اس سے مزید کوئی سوال نہیں ہو رہے. بس تھینک یو ویری مچ, جزاک اللہ خیر. آپ سے اتنا ہی پوچھنا تھا, اب نکل جائیں یہاں سے. نماز وہ چیز ہے جو ہر حالت میں آپ پہ فرض ہے. سفر ہے, سفر نہیں ہے, بیماری ہے, اچھا اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو, بیٹھ کے تو لیٹ کے پڑھ لو, لیٹ کے نہیں تو اشاروں سے پڑھ لو, چھٹی نہیں ہے. لیکن تو کم از کم یہ کر لیں کہ میں نے فجر کی 2 رکعت ہے, ظہر کی 4 ہے, عصر کی 4 ہے, مغرب کی 3 ہے, عشاء کی 4 ہے, پلس وتر ہے. کم از کم تو یہ پڑھنا ہے آپ نے, کم از کم یہ ٹائم پہ لاک کر لیں. ہر نماز اپنے وقت پہ, یہ کم از کم آپ پڑھیں گے. اس کے بعد باقی چیزیں جتنی سنتے ہیں وہ سنتے ہیں. اگر آپ شروع کریں تو اگر فجر کی 2 کی بات کریں تو آپ سے ہم فرماتے ہیں کہ فجر کی 2 رکعت سنت جو ہے اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ اس دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے زیادہ ہے. اور ہمیشہ فرض کا ثواب جو ہے وہ سنت سے زیادہ ہی ہوتا ہے. تو خود حساب لگا لیں کہ پھر کیا ہماری صورتحال بنتی ہے. تو کم از کم فرض تو پڑھیں, باقی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے تو سنتے نوافل وغیرہ بھی ایڈ کرتے جائیں جہاں جہاں آپ کو ہو سکے. فائنلی جو ہے سمری ہماری کیا ہے آج کی انشاءاللہ, وہ یہ کہ ہم نے 6 باتوں کے اوپر مینلی فوکس کیا تھا. سب سے پہلی بات یہ کہ اسلام جو ہے از اے وے آف لائف. اسلام از ناٹ جسٹ سم تھنگ وی ڈو ایوری فرائیڈے. اسلام از ناٹ سم تھنگ وی ڈو ایوری عید, کہ جی عید کے عید مسلمان ہے یا جمعے کے جمعے مسلمان ہے. نہیں, اسلام از سپوز ٹو بی آل ایئر راؤنڈ. ہر دن 24 گھنٹے اسلام کی حالت میں ہی ہم ہوتے ہیں. دیٹس وائی وی آر مسلمس. نمبر 2, وی آر گاڈ سینٹرک اینڈ آخرہ فوکس. ہمارا جو فوکس ہے, جو ہمارا مشن ویژن ہے, وہ اللہ کی رضا ہے اور آخرت میں کامیابی ہے. سب سے پہلے ہمارا فوکس اس کی طرف ہے. دنیا میں کامیابی ملتی ہے, بہت اچھی بات ہے. نہیں ملتی اور آخرت میں مل جاتی ہے, الحمدللہ, دیٹس اسٹل بیٹر. نمبر 3, ارننگ فار یور سیلف اینڈ یور فیملی کین بی این ایکٹ آف ورشپ. تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ رزق کمانا اور ارن کرنا یہ کوئی عبادت کے علاوہ کوئی چیز ہے. نہیں, یہ بھی عبادت ہے اگر آپ صحیح طریقے سے کریں تو. تیسری چیز ہم نے کی تھی کہ ارننگ فار یور سیلف اینڈ یور فیملی کین بی این ایکٹ آف ورشپ. 4 پہ تھا ارن حلال اینڈ اسپینڈ حلال. دونوں چیزیں جو ہے نا وہ ضروری ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو آپ کو قیامت کے دن ہلنے کی اجازت نہیں ہوگی سوائے کہ آپ پہلے 5 چیزوں کا یا 4 چیزوں کا جواب دے دیں. ان میں سے ایک سوال یہ کہ تمہارا رزق کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں پہ کیا. تو کمانا حلال یہ بھی ضروری ہے اور خرچ حلال کرنا یہ بھی ضروری ہے. یہ مت سمجھیں کہ ایک اگر آپ نے حلال کما لیا ہوا ہے تو اب اس کو جہاں مرضی اڑا دیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. ارن حلال اینڈ اسپینڈ حلال, دونوں چیزوں کا آپ سے حساب کتاب لیا جائے گا قیامت والے دن. 5ویں چیز ہے کیپ ان مائنڈ اسلامک بزنس ایتھکس. جتنے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ میل فیمیل انٹریکشن کیسے ہوگا, دیگر وہ جو ہم نے چارٹ دیکھا تھا جس پہ ڈفرنٹ ڈائیگرامس تھے کہ کون کون سی چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے, پھر وہ سوال جو میں نے آپ سے لکھوائے تھے, یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ بزنس ایتھکس کیا ہے, کیونکہ اسلام ہمیں بزنس میں بھی بھرپور طریقے سے رہنمائی کرتا ہے. پوری فقہ کی کتابیں جو ہیں وہ اس کے اوپر بیسڈ ہیں کہ بزنس کے ایٹیکیٹس مسلمانوں میں کیا ہونے چاہیے.
بزنس کے اصول کیا ہیں, بزنس کی فکر کیا ہے. اور پھر فائنل بات یہ کہ لیٹ یور ورک ریوالو اراؤنڈ یور اوبیڈینس ٹو اللہ اینڈ ناٹ دی ادر وے اراؤنڈ. آپ کا جو کام ہے انشاءاللہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہے اور اپنی اوبلیگیشنز کا خیال رکھتے ہوئے, تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا میں گارنٹیڈ بھرپور کامیابی ہوگی آپ کو انشاءاللہ, اور آخرت میں اس سے بھی بڑی کامیابی ہوگی. میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج جو بھی کہا اور سنا گیا, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان نیک اعمال کو قبول بھی فرمائے, اور انشاءاللہ ہم سب کو بہترین رزق عطا فرمائے دنیا میں, حلال طیب اور پاک رزق, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو انشاءاللہ جنت الفردوس میں بھی اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Okay, جزاك الله خير. That's a very good question. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you for that. انشاءاللہ جو سوال آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اتنا زیادہ ماحول بنا ہوا ہے سود کا, ربا کا, تو اس میں کیسے ہم حلال بزنس چلا سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے, آپ نے فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا جہاں پہ اگر تم سود نہیں بھی لیتے نا تو تمہارے پہ سود کے قطرے یا چھینٹے ضرور پڑیں گے. وہ اس طرح سے کہ اگر آپ کسی کمپنی کے لیے کام کرتے ہیں, لیٹ سپوز یو ہیو اے جاب وتھ سم کمپنی, اب وہ جاب بذات خود حلال ہے. میں نے کہا نا, صرف فار ایگزامپل ٹیچنگ پروفیشن ہے, اف یو آر ٹیچنگ ایٹ اے یونیورسٹی یور جاب از حلال, لیکن جو جہاں پڑھا رہے ہیں آپ, انہوں نے قرضہ لیا ہوا ہے بینک سے اور وہ حرام لینڈنگ کے بیس پہ کر رہے ہیں, اور اس کی آپ کی سیلری میں بھی چھیٹے پڑ رہے ہیں اس چیز کے. لیکن انشاءاللہ الرحمن اس میں آپ کی جاب پھر بھی حلال ہی ہے, لیکن جو وہ کر رہے ہیں اس کا ان کو گناہ ملے گا. اسی طرح سے گھر کا جو فرد ہے, جو بریڈ ارنر ہے نا گھر کا, اگر وہ گھر حرام رزق لے کے آ رہا ہو تو کیا بیوی بچے بھی حرام ہی کھا رہے ہوتے ہیں یا ان کے لیے حلال ہوتا ہے؟ تو اس کے اندر ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر ہسبینڈ جو ہے وہ گھر, کیونکہ اس کا فرض تھا لے کے آنا, وہ حرام لے کے آ رہا ہے, تو بیوی بچوں کے لیے جو رزق ہوگا وہ انشاءاللہ حلال ہوگا, ان کو حرام کا بالکل گناہ نہیں ملے گا. ریزن بینگ کہ یہ ان کی استطاعت سے باہر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم, اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی تمہاری استطاعت ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بیوی بچے ریلیکس ہو جائیں کہ ابا جان حرام لا رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. ان کو چاہیے کہ وہ اپنے فادر کو یا اپنے ہسبینڈ کو انفارم کریں, ایجوکیٹ کریں, ایڈوائز کریں. آج کے دور میں اگر کوئی آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو دیر آر مینی ویز ان وچ یو کین گیٹ لونز فرام آلٹرنیٹیو چینلز, ناٹ تھرو دا بینکس بٹ تھرو ادر کمیٹیز بنی ہوتی ہیں, کچھ ادر لوگوں نے جو نا چھوٹے چھوٹے گروپس بنائے ہوتے ہیں جہاں پہ وہ کرتے ہیں. اینڈ ون آف دا بگیسٹ تھنگ آئی کوڈ ایکچولی سے ٹو یو از کہ مے بی یو کین اسٹارٹ سم تھنگ لائک دیٹ. میں نے آپ سے کہا نا کہ ویئر ایور دیر از اے پرابلم یو کین سالو اٹ. تو ہمارے یہاں وہ کہتے ہیں نا کہ جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے جو کہہ دیا اب آپ ہی ہیں. اب آپ اپنے لیے مشن بنائیں کہ میں چاہتا ہوں کہ ہماری امت کے اندر کوئی ایسے لوگ ہوں جو کہ پروفٹ لاس شیئرنگ کی بیس پہ لینڈنگ کیا کرے, جو کہ اسلام کا صحیح طریقہ ہے. پروفٹ ہوا تو سب کو پروفٹ ہوگا, لاس ہوا تو سب کو لاس ہوگا, اور اس میں تھوڑا بہت رسک انوالو ہے. دیٹس واٹ بزنس از. بٹ انشاءاللہ بزنس میں اللہ تعالیٰ برکت بھی ڈالتا ہے, تو انشاءاللہ